الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. کل کی نشست ہماری رہی جس میں مختلف عنوانات سے قرآن کریم فرقان حمید کے تحفظ کے سلسلے کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، اور موضوع عنوان ہمارا جو تھا وہ یقیناً اس حوالے سے ہی تھا کہ کلام مجید فرقان حمید جو ہے وہ ہر شک اور ہر ریب اور ہر قسم کے ان معاملات جو تشکیک پیدا کرتے ہیں اس سے عقلاً بھی منزہ اور پاک ہے اور نقلاً بھی. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے جو طریق ذکر فرمائے ہیں، عقل بھی اس کی مقر اس کا اقرار کرنے والی ہے، اور نقلاً بھی وہ چیز بڑے ثبوت کے ساتھ نقلاً بعد نقلاً ہم تک پہنچی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر جس محبت و عقیدت اور بشارات کی بارش فرماتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت، اس کے حفظ اور اس کو پڑھنے کی طرف رغبت اور شغف دلائی ہے، وہ یقیناً کثیر احادیث کے اندر ہے، لیکن وقت کے اختصار اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کے عنوان سے ہم چند احادیث اس کے ضمن میں ذکر کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان احادیث سے جو دیگر مسائل مستنبط ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، اس کی طرف بھی ہم آہستہ آہستہ اشارہ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے ہو یا ہمارے نظریات ہماری شرعی ضروریات کے حوالے سے ہو. ہم اس طرف خاص توجہ آپ کی لے جاتے ہیں تاکہ قرآن کریم کے مقاصد اور مفاہیم کا ہم ایک مکمل احاطہ کر سکیں. اس موضوع کے ضمن میں نے کل کی موضوع میں بھی ذکر کیا تھا، اور بچوں کو میں نے موضوع دے دیا، جو ہمارے بچے ہیں جو اس کو تیار کرتے ہیں، کہ قرآن دعویٰ دلیل مصطفیٰ. یہ پہلے 2 دن کے موضوعات اور عنوان میں نے دے دیے تھے، اور اس کے بعد کل کے نشست کے حوالے سے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ غالباً تعلیم قرآن اور انداز مصطفیٰ، یہ کل کا عنوان ہم نے رکھا تھا. گفتگو کا خلاصہ دیکھنے کے بعد کہ کس عنوان سے گفتگو ہوئی، کہ سرکار نے کس انداز اور کس طریق اور کس نہج کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو محفوظ کرنے کا پورا ایک دستور تیار فرمایا. کثرت کے ساتھ آیات نمازوں میں پڑھی جاتی تھی، اس کا ذکر آگے آئے گا مزید. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ جو قرآن کا شوقین ہوتا، قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ اس طرف راغب ہوتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے دوسروں پر فضیلت دیتے ہیں. انشاءاللہ آگے حدیث آ رہی ہے بخاری کی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عنوان سے بھی ذکر کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمایا
جو حضرت عثمان سے عثمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی موضوع ہے کہ قرآن کو سیکھنے سے کیا مراد ہے اور قرآن کو سکھانے سے کیا مراد ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو لیا ہے اور اس کے تحت جو محدثین اور ہمارے ائمہ نے اس کی تشریحات ذکر کی ہے وہ یقیناً سننے کے حوالے سے ہے، اور قرآن کی تعلیم اور اپنے مزاج کو میچیور اور اپنے آپ کو مزید سنجیدہ کرنے کے حوالے سے بہت اہم موضوع ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گا۔ آج بھی چند قیمتی باتیں میں آپ کی خدمت میں منتقل کرنا چاہوں گا، اور یہ ہمارا کوئی جوشی مطالعہ نہیں بلکہ اکابر نے اس کو جمع کیا ہے۔ ہمیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے قرات کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ آپ اس کو سماعت کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اسی کے فضل سے اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت واسقہ سے کہ الحمدللہ چند احادیث مزید آئیں گی، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس قسم کی ابحاث ضمناً اس کے اندر بڑی محبوب ابحاث ذکر کی جائیں گی جو ہمارے عقیدے کے حوالے سے بہت ضروری ہوگی۔ تو حضور کا انداز رہا ہے کہ ایسا انداز اختیار کیا آقا نے کہ جس سے قوم مکمل طور پر قرآن سے متمسک ہو گئی، جڑ گئی۔ سرکار نے تلاوت پر بہت زیادہ بشارت عطا فرمائی، حفظ پر بہت زیادہ بشارت عطا فرمائی، قرآن سے رغبت رکھنے والوں کے، جس طرح حضرت عثمان بن عاص کا میں نے کل ذکر کیا طبرانی معجم الکبیر سے، 10 سال کے لگ بھگ وہ صحابی ہیں، لیکن قرآن کا شوق تھا تو سرکار نے ان کے جماعت میں بوڑھے صحابہ پر ان کو امیر بنا دیا تھا۔ تو یہ صرف اس لیے تھا میرے دوستوں کہ قرآن کی طرف رغبت بڑھے۔ ہم بالتدریج اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اگر آپ شروع سے ہمارے موضوع کو سن رہے ہیں تو ہم قرآن کے دعوے، اس کی انفرادیت کے ساتھ اب اس کے تحفظ کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں چند احادیث کی طرف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ احادیث کیا ہے اور اس کے ضمن جو مسائل نکل رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ بڑے قابل توجہ ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ جس طرح کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو بھی قائم فرمایا کہ حضور خود اپنا قرآن کسی کو سنائیں، اور اس سنت کو بھی قائم فرمایا کہ کوئی حضور کو آ کر سنائے، تاکہ یہ بھی سنت بن جائے اور ہر شخص جو رتبے میں بھی بڑا ہو تو قرآن کی محبت اور چھوٹوں میں قرآن کی رغبت کو ڈالنے کے لیے اور چھوٹوں کو تلاوت کا ڈھنگ سکھانے کے لیے اس کے لیے آر اور ننگ اور شرم نہ ہو، بلکہ برملا وہ حضور کی سیرت اور سنت سے اپنے آپ کو معمور اور مستنیر کرے اور فیض یافتہ کرے، اور چھوٹوں کے سامنے کہہ کہ دیکھو میں تم کو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں اور تم سنو میں کیسا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ایک تو اس میں یہ نسبت ہے کہ چھوٹوں کو پڑھنے کا طریقہ اور ڈھنگ آ جائے ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ بندوں کی ذات اور مرتبے فنا ہو جائیں اور صرف قرآن کے حصول کا مقصد جو ہے وہ مرکزیت حاصل کر جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ کل میں نے عرض کیا مسلم شریف سے یہ روایت مبارکہ کہ حضرت ابی بن کعب کو حضور نے بلایا اور قال یا ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، رب نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ قال اللہ سمانی لک، یا رسول اللہ کہ اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو کہا؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا، کل یہ روایت گزری ہے، تو قال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سماک لی، ہاں اللہ نے تیرا نام مجھ سے لیا اور مجھ سے کہا کہ ابی بن کعب کو آپ قرآن سنائیں، سورہ بینہ سنائیں۔ اور سورہ بینہ اس لیے ذکر کی ہے، اس کی ایک الگ تشریح ہے، ہر مسئلے کی طرف جائیں گے تو پھر پورا 30 دن صرف اسی پر نکل جائے گا۔ سورہ بینہ اس لیے کہ اس میں اصول اور فروع دونوں بیان کر دیے گئے۔ سورہ بینہ کا اگر آپ ترجمہ بھی دیکھیں اور کنز الایمان سے اس کا معنی اور اس کی تفسیر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یہ جو سورت شروع ہو رہی ہے سورہ بینہ، اس میں عقائد اور نظریات بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو ضروری ہیں اہل کتاب سے متعلق، ہمارے سے متعلق، اسلام کا صحیح تصور، اسلامی نظریات کی صحیح تصویر، اس کے بعد اعمال کی بھی بات کر دی گئی، تو اصول اور فروع دونوں اس صورت مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ تو حضور نے اس چیز کو سنایا تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا آپ سے؟ سرکار نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ فجعل ابی یبکی، تو حضرت ابی اس عظمت کو دیکھ کر گویا کہ رونے لگے اور زار و قطار رونے لگے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ اپنے محبوب سے میرا نام ذکر کیا کہ محبوب ابی سے قرآن سنائیے۔ اس پر میں نے کل ضمن ذکر کیا تھا، ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ حضور فضل و مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہیں اور حضرت ابی بن کعب کو سرکار نے قرآن سکھایا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ تاکہ ابی پڑھنا سیکھ لیں،
کہ قرآن کس طرح پڑھا جائے گا. ایک تو یہ تعلیم کا گوشہ ہے، دوسرا وہ رغبت اور حرص اور محبت پیدا کرنا ہے. اور اس سے پتہ چلا، علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں جو صحابی جو تجوید اور قراءت کے اندر بہت تفوق کا درجہ رکھتے تھے، ان میں فائق درجے پر حضرت ابی بن کعب فائز تھے کہ اللہ نے ان کا نام لے کر فرمایا کہ یہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، تو محبوب اس کی مزید تربیت کیجئے اور ابی کو قرآن کی آیت سنائیے. اب آئیے آگے چلتے ہیں. ایک روایت میں نے مسلم سے یہ بھی پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے خود بلایا، فرمایا ابی ذرا مجھے قرآن تو سناؤ. تو ابی بن کعب نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی. پہلے تو یہ کہا کہ حضور میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں، قرآن تو خود آپ پر اترتا ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں، آج میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی میرے سامنے قرآن پڑھے اور میں اس کی سماعت کروں. تو اس سے ایک وہ ہے کہ تم پڑھتے کیسا ہو یہ میں دیکھ لوں، وہ تعلیمی درجہ جو حضور کا ہے، معلم کا، ایک وہ ہے. دوسرا یہ کہ قرآن کی مرکزیت آ جائے اور بڑے کو چھوٹے کے دل میں قرآن کی عقیدت کو ڈالنے کے لیے اور اس کے رتبے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اس سے کہے کہ تم پڑھو میں سنتا ہوں، تاکہ اس کے اندر قرآن کا شوق اور محبت اور بڑھے. قرآن کا شوق اور محبت اور بڑھے. دیکھیں حضور قرآن کیسے سکھا رہے ہیں. اور میں یہاں پر ضمن ایک بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے اندر جو قرآن پڑھانے کا جو طریقہ اللہ ماشاء اللہ کچھ درست ہے، باقی تو اللہ ہی حافظ ہے. کیوں؟ میں اس لیے عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ بات، میں نے کئی دفعہ بھی عرض کیا، حضور کا یہ انداز آپ دیکھیے. یہ اس لیے ہے کہ ایک بچہ اگر اسکول جا کر پڑھتا ہے وہ عصری علوم میں انتہائی مشکل علوم پڑھتا ہے لیکن بڑے شوق سے پڑھتا ہے. اگر آپ گھر آئیں اور اپنے بچے سے یہ کہیں کہ جاؤ ذرا کوئی اپنے اسکول کی کوئی کتاب لے آؤ، اسکول میں تم نے کیا پڑھا ہے وہ لے آؤ، تو وہ خود جو ہے وہ ریاضیات میتھس جیسے سبجیکٹ کو لے آئے گا جو بڑا مشکل ہے، لیکن بڑے خوشی سے آپ کو سنائے گا. لیکن اگر آپ اس کو بولو قرآن لاؤ تو نہیں لائے گا. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ اس کو ڈانٹو گے لاؤ قرآن، میں قرآن سننا چاہتا ہوں، نہیں لائے گا. کیوں؟ اس میں معلم کا دخل ہے. اس میں معلم کا دخل ہے. معلم بچے کے اندر رغبت پیدا کرے کتاب کی. وہ ایک عورت جو 7 سبجیکٹ پڑھاتی ہے اس کے پڑھانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو کتاب سے محبت ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے قاری صاحب، ہمارے امام صاحب کو پڑھانے کا ڈھنگ نہ آنے کی بنا پر وہ بچے کو چابیوں سے ڈنڈوں سے مار کر اتنا متنفر کر دیتے ہیں کہ بچہ انگریزی کی کتاب تو اٹھا لے گا لیکن قرآن نہیں اٹھائے گا. اور یہ آپ دیکھیے کہ یہ روش اتنی بگڑ جاتی ہے کہ ہم والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے کو قرآن سے محبت کروائے، لیکن معاذ اللہ اس بچے کے دل میں سب سے زیادہ نفرت جس کتاب کی بیٹھتی ہے وہ قرآن ہوتا ہے، صرف معلم کے غلط سلوک کی وجہ سے. معلم کی بولیے غلط سلوک کی وجہ سے. اس سے مشکل کتاب، قرآن تو آسان ہے، اس سے مشکل کتاب وہ عورت پڑھا رہی ہے لیکن بچہ پہلے سے اپنی ٹیچر کے آنے سے پہلے کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے، وہ اشتیاق ہے، بچے کے مزاج پر اتر کر اس کو پڑھانے کی وہ رغبت ہے. تو یہ قرآن حضرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہاں دیکھیے حضور نے وہی انداز دیا کہ آؤ بھائی میں ذرا ابن مسعود میں تمہارا قرآن تو سنوں. تو یہ تدریسی انداز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحمت فرمایا، تنقید اس میں نہیں فرمائی بلکہ جو ان کا درجہ ان کا لیول ہے مکمل اس کا لحاظ کیا. پڑھ کے بھی سنایا کہ اس طرح پڑھا جائے گا اور ان سے بھی سنا تاکہ ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہو اور بچے کے اندر رغبت ہوتی ہے. اور بچے کو پڑھانے کے لیے اسی لیے دیکھتے ہیں کہ آج تو تدریسی علوم بھی ترقی کر گیا ہے. صرف یہ نہیں کہ عصری تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی بھی شخص کسی ادارے میں معلم لگ جاتا ہے، نہیں، اسے باقاعدہ کورس کرنا پڑتا ہے کہ تدریسی انداز کیا ہے، پڑھانے کا انداز کیا ہے. ہمارے پاس سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے بس حافظ قرآن ہو گیا، مسند پر آ گئے ابھی وہ حفظ کرا رہے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھ گیا مسند پر آ گئے ابھی وہ ناظرہ کروا رہے ہیں، تجوید انہوں نے اپنے استاد سے پڑھ دی مسند پر آ گئے ابھی قرات پڑھا رہے ہیں. اور رویہ ایسا ہے کہ اللہ اکبر کہ جو اخلاق استاد سے سیکھنا چاہ رہا ہے، اگر یہ اخلاق ہے تو پھر تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ اخلاق ہے تو گھمنڈ کس کو؟ اس سے زیادہ قابل وہ پروفیسر دوسرا ہوگا لیکن اس کی گردن جھکی ہوگی، لیکن ہماری قاری کی گردن کے اندر سریا ہوگا وہ جھکے گا نہیں. تو یہ انداز تبدیل کرنا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تاکہ اب وہ دور نہیں ہے. بچوں کے اندر قرآن کے شوق کو ابھارنے کے لیے استاذ کو نرم ہونا پڑے گا، شفیق ہونا پڑے گا، باپ جیسی محبت لانی پڑے گی. تو لہذا سختی پھوں پھاں کر کے آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں. آپ اس بات کو سمجھیے قاری صاحب، آپ اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں. تو لہذا تدریسی نظام جو تباہ ہوا ہے
اس وجہ سے بچے حافظ تو بن جاتے ہیں، ماں باپ کے ڈر سے پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن اگر ان کی دل کی بات سنی ہے تو دل میں وہ محبت قرآن کی اتر نہیں پاتی جو اترنی چاہیے، کیونکہ اس میں دخل یا تو گھر کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے یا استاد کے رویے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ لہذا ہم اب تیسری مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تربیت کے حوالے سے میں نے تنقید نہیں کی، نقد برائے تعمیر ہے۔ یہ شفقت کا انداز ہونا چاہیے بچے کے اندر، جس طرح کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم نے یاد کر دیا تو اس کو تو 1 ٹافی ملے گی، تمہیں 2 ٹافی ملے گی، یعنی ایسی چیز جس سے بچے کے اندر شوق مطالعہ پیدا ہو، اس کی طبیعت میں اتر کر۔ ہمارے حضرات بہت بڑے امام القرآن ہیں، وہ اپنے مزاج سے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ حضرت آپ کی عمر 100 سال ہو گئی ہے، وہ بچہ 10 سال کا ہے، آپ اگر پڑھا رہے ہیں تو آپ 10 سال کی سطح پر آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کا دروازے سے باہر جائیے، پھر آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ 100 سال کے بڈھے کو ہی پڑھائیے، اس لیے کہ آپ کا مزاج 100 سال کے بڈھے جیسا خشک ہو چکا ہے۔ آپ بچے جیسے لطیف مزاج کو کیا پڑھائیں گے؟ بچے کو پڑھانے کے لیے بچے کے مزاج میں آپ کو آنا پڑے گا۔ اگر آپ بچے کے مزاج میں نہیں آ سکتے تو آپ قرآن کی خدمت نہیں بلکہ قرآن کی خدمت کے خلاف، بلکہ اسلام کی آپ اہانت کر رہے ہیں، اور قرآن کے لیے وہ تحریک شروع کر رہے ہیں جو تحریک دشمن نہیں کر سکتا۔ تو یہ غور اپنے منصب کے اعتبار سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے، آج بھی آپ دیکھیے ہمارے کئی استاد ہیں، دینی استاد، جس استاد سے اگر ہمیں آج بھی اپنے باپ کی طرف پیار ہے تو آپ ذرا سے پہلی چیز اس کا انداز یاد آتا ہے، ان کا انداز یاد آتا ہے، ان کی شفقت یاد آتی ہے، ان کا اپنے درجے سے تنزل کر کے گھل مل جانا بچے کے ساتھ، اور بڑی بڑی مشکل کتابوں کو پڑھا دینا، اور اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے سرزنش کرنے میں ڈھیل دینا کہ چلو بھائی کر بعد میں کرنا، ایسا کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، اور پیار محبت کے ساتھ اس کی ملنا۔ تدریسی کلاس کے اندر اگر اس پر سختی کی گئی تادیباً تو کلاس کے باہر اس کے ساتھ یاروں کے ساتھ ملنا محبت کے ساتھ۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ جو امجدیہ میں ہمارے ساتھ کلاس سے باہر نکل کر کھیلتے بھی تھے تو ان سے پڑھنے میں ایسی شغف ہو جاتا تھا کہ واقعی میں جس طرح باپ کے سامنے بیٹھ کر بچہ پڑھ رہا ہے، کہ اگر کلاس کے اندر انہوں نے سختی کی ہے تو کلاس سے نکلنے کے بعد وہ بالکل یاروں کی طرح ہو جاتے تھے، تاکہ وہ اجنبیت، وہ کوفت ختم ہو جائے اور بچے کے اندر استاذ کا احترام بھی قلبی طور پر اور کتاب کا احترام بھی پیدا ہو۔ اب یہی چیز دیکھیے حضور کے انداز کے اندر یہاں پر شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اے عبداللہ بن مسعود آؤ ذرا تم اپنا قرآن تو مجھے سناؤ۔ تو اس میں شفقت کا یہ گوشہ ہے جو آپ کو غور کرنا ہے۔ میں یقیناً ظاہر سی بات یہ ہماری فیلڈ ہے، ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے، لیکن وہ معاملہ پیش کر رہے ہیں خدمت قرآن کے حوالے سے، اور کسی کو انا کا مسئلہ بنانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے قرآن کی خدمت۔ اگر ہم میں کہیں خرابی ہے اور ہم قرآن کا پیغام آگے پہنچانے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہمیں اپنا تفخر کے 60 سال میں نے تجوید پڑھائی اور آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں، تو میں نے کہا جی 60 سال کی تدریس ایک طرف رکھیے، آپ صرف قرآن کا احترام سکھا دیجیے، بس صرف بچے کے اندر قرآن کی محبت سکھا دیجیے۔ تو ہمیں اس مسئلے کو انا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ خدمت کے حوالے سے مجھے بھی یہ مشورہ قبول کرنا چاہیے اور ہر استاد کو مشورہ قبول کرنا چاہیے، تاکہ حضور کی حدیث سے ہمیں یہ معاملہ پیش آئے۔ اور میں یہ پہلے عرض کر رہا ہوں کہ نفسانیت پر، اور یہ میں کوئی نقد پر بات نہیں کر رہا، بلکہ نقد برائے تعمیر کے ضمن میں یہ بات عرض کرنا ہوں، مزید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے چلیے، حضرت ابی بن کعب سے میں نے کل حضرت عبداللہ بن مسعود کی میں نے روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ آؤ ابن مسعود مجھے قرآن سکھاؤ۔ کہنے لگے حضور آپ پر تو قرآن خود اترا ہے، میں آپ کو کیا قرآن سکھاؤں؟ تو سرکار نے فرمایا آج میرا جی چاہتا ہے کہ تم مجھے قرآن سکھاؤ اور قرآن مجھے پڑھو اور مجھے تلاوت کر کے سناؤ۔ تو کہا حضور آپ پر تو خود قرآن اترا ہے، میں کیا پڑھ کے سناؤں؟ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا مجھ پر تلاوت کرے۔ تو آپ نے سورۃ النساء کی آیت پڑھی، اور یقیناً جب آپ اس لفظ پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، حبیب وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہر گروہ سے ہم ایک گواہ لے کر آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ اب یہاں پر بحث دوسری شروع ہو رہی ہے۔ میں نے صرف سابقہ سبق آپ کو یاد دلایا، اب بخاری میں متن دوسرا ہو جاتا ہے، یہ مسلم تھی، کل میں نے مسلم پڑھا تھا، آج میں بخاری پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ مسلم کے اندر یہ الفاظ تھے، صحیح مسلم ہے کہ رفعت راسی، جب میں اس لفظ پر پہنچا اور یہ آیت میں نے پڑھی تو کہتے رفعت راسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اس آیت کو پہنچ کر، ذرا توجہ سنیے، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، او غمزنی رجل الی جنبی الی جنبی، یا یوں ہوا کہ کسی شخص نے مجھے ٹوکا، ہلایا کہ چپ ہو جا ادھر دیکھو، یا تو میں نے اپنا سر خود اٹھایا او یا اس طرح کے کسی آدمی نے مجھے ٹوکا، فرفعت راسی، تو پھر میں نے سر اٹھایا تھا۔ دو بات کی انہوں نے، فرائے تو دموعہ تسیل
اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو بڑی تیزی سے بہ رہے ہیں. اس کو دیکھنے کے بعد یہاں ایک بات ہے کہ حضور اس آیت پر روئے کیوں، اس پر بھی محدثین نے بہت کلام کیا. ایک میں جو آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں مسلم شریف میں الفاظ یہ تھے کہ میں جب اس آیت پر پہنچا کہ حبیب وہ وقت یاد کیجئے کیسا ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ بلائیں گے ان کے نبیوں کو، اور ان سے پوچھیں گے بتاؤ تمہاری امت نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اے موسیٰ بنی اسرائیل نے کیا کیا، اے صالح قوم سمود نے کیا کیا، قوم عاد نے کیا کیا. تو جب وہ گواہی دیں گے تو اللہ فرماتا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، پھر ہم ان نبیوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. تو مسلم شریف میں یہ تھا کہ جب میں یہاں تک پہنچا، ابن مسعود کہتے ہیں، تو یا تو میں نے خود سر اٹھایا یا کسی نے مجھے ہلا کر کہا کہ دیکھو کچھ ہو رہا ہے. تو کہا جب میں نے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو بہ رہے تھے. اور بخاری میں الفاظ یہ موجود ہے اسی جگہ پر ذرا توجہ رکھیے گا. یعنی مسلم میں تو یہ تھا نا کہ کسی نے مجھے ٹوکا اور روکا. بخاری شریف کے اندر بخاری کتاب الفضائل القرآن باب البکاء عند القراءۃ القرآن کے باب میں یہ حدیث موجود ہے. کہتے ہیں کہ قال لی کف او امسک، بلکہ حضور نے مجھے خود کہا چپ ہو جا. اب بخاری میں الفاظ چینج ہو رہے ہیں، اس چینج ہونے میں بڑا نفیس فرق ہے، توجہ رکھیے گا. مسلم میں الفاظ ہے کہ کسی نے مجھے ٹوکا، بخاری میں الفاظ ہے کہ حضور نے مجھے خود کہا کف او امسک، چپ ہو جاؤ اور خاموش رہو. تو کہتے ہیں کہ جب مجھے حضور نے روکا فرأیت عینیہ تذرفان، تو جب میں نے حضور کے چہرے، حضور کے آنسو بڑے تیزی سے گر رہے تھے. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. اب یہاں پر ایک جملہ سنیے پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ آنسو کیوں تھے حضور کے، کس وجہ سے یہ آنسو گر رہے تھے؟ علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خوشی کے آنسو تھے. ایک قول یہ آنسو خوشی کے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو تمام امتوں پر گواہ بنائے گا. یعنی ایک معنی اس کا یہ ہے کہ حبیب فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، حبیب وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے. یعنی حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، تمام انبیاء کی امتوں پر گواہ آپ کی امت کو لائیں گے. جب آپ کی امت آ کر یہ کہے گی کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو ٹھیک ٹھیک بتایا تھا لیکن امت نے مانا نہیں، یا اللہ صالح علیہ السلام نے ٹھیک ٹھیک بتایا تھا انہوں نے مانا نہیں، تو وہ امت کھڑی ہو کر کہے گی تم ہمارے دور میں تھوڑی تھے کہ تم آ کر کہہ رہے ہو حبیب مسجد والے کہ جناب یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، ہاں تم تو ہمارے دور میں نہیں تھے. تو پھر وہ امت ان انبیاء کی تبلیغ، یعنی امت مصطفیٰ ان انبیاء کی صداقت پر، یعنی اللہ پہلے انبیاء سے پوچھے گا ہاں پیغام تمہیں ٹھیک پہنچایا تھا، اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن امت مصطفیٰ کی شان اور عظمت مصطفیٰ ظاہر کرنا ہے. اب اس کو سنیے، اللہ انبیاء کرام سے پوچھے گا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لیکن اگر آپ مجھے رسپانس دیں گے تو میں آہستہ آہستہ اس کو لے کر چلتا رہوں گا. ٹھیک ہے، توجہ رکھیے اس بات پر. اللہ رب العالمین حضرات انبیاء سے یہ پوچھے گا کہ تم نے اپنا میرا دعوی توحید اور اپنا دعوی رسالت کو صحیح طریقے سے سمجھا دیا؟ وہ کہیں گے اللہ سمجھا دیا. تو امت ان کی کہے گی نہیں یا اللہ اگر سمجھایا ہوتا تو کیا آج ہم یہ حرکت کرتے؟ تو اللہ ان انبیاء سے پوچھے گا اچھا اس پر کیا دلیل ہے کہ تم نے ان کو ساری باتیں ٹھیک ٹھیک بتا دی، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو پھر وہ انبیاء کہیں گے یا اللہ اس پر دلیل یہ ہے کہ تیرے حبیب کی امت دے گی. اب امت مصطفیٰ اپنے مرتبے اور شان کو دیکھیں، یعنی ہم جیسے بیکار لوگوں کا کوئی رتبہ اور مقام نہیں ہے. یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہے کہ انبیاء ہمارا حوالہ دیں گے، انبیاء ہمارا حوالہ دیں گے، اور انبیاء ہمارا جب حوالہ دیں گے تو ان کی امت کہے گی ہم سے کہ تم تو ہمارے دور میں نہیں تھے، تم تو جب نہیں تھے جب سامری بچڑا بنا رہا تھا، تم تو نہیں تھے جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح قتل کیا جا رہا تھا، تم کیسے گواہی دو گے؟ تو پھر قرآن آگے کہتا ہے، اسی بات کو ذکر کرتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت امت مصطفیٰ کہے گی او بنی اسرائیل، او قوم عاد، او قوم سمود، ہاں ہم تمہارے دور میں نہیں تھے، تمہارا اعتراض ٹھیک ہے، جب ہم نہیں تھے تو تم کو ہم نے دیکھا نہیں، جب دیکھا نہیں تو تمہاری گواہی کیوں دے؟ لیکن سنو یہ باتیں ہمیں پیارے مصطفیٰ نے بتائی. اس وقت حضور کو گواہ بنا کر لایا جائے گا. اب کون بدبخت ہے جو حضور کے حاضر ناظر ہونے کا، حضور کے علم کا، حضور کی نبوت کی نورانیت اور اس کی
بصارت و بصیرت کا انکار کرے گا. آج وابی کہتا ہے کہ حضور اپنے گنبد خضرا سے کسی پر مطلع نہیں. قرآن کہتا ہے محبوب پچھلی بھی اور اگلی بھی ساری امتوں پر گواہ تیری امت ہوگی, اور جب تیری امت کے لانے لگیں گے تو پھر تمام نبیوں کی رسالت اور تیری امت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے آخری سب سے بڑا گواہ وہ محمد رسول اللہ ہوں گے. محبوب ہم تجھے لے کر آئیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے میرے دوستو, اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و عظمت کیا ہے. اب سنیے اس بات کو کہ حضور کیوں روئے. ایک تو اس خوشی میں روئے حضور, علامہ قسطلانی نے لکھا ہے ارشاد الساری کے اندر, اس لیے روئے کہ حضور نے کہا کہ میری امت کو اللہ اتنا بڑا مرتبہ عطا فرما, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے. جو حضور کی عظمت کے منکر ہیں تو ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. ایک تو معنی اس کا یہ. علامہ ابن حجر اسقلانی نے, اس وقت فتح الباری میرے سامنے موجود ہے, میں پڑھتا ہوں لیکن ایک خاص حوالے کے لیے پڑھوں گا اس کو. علامہ ابن حجر اسقلانی نے کئی اقوال نقل کی کہ حضور کے رونے اور حضور کی چشمان کرم سے آنسو بہنے کا راز کیا تھا. فرمایا ایک تو یہ کہ حضور خوش تھے, خوشی کے آنسو تھے. دوسرا یہ تھا اللہ اکبر کہ حضور کو غم بھی تھا, کیونکہ یہ گواہی کی بات ہو رہی ہے نا کہ محبوب وہ وقت کیسا ہوگا. اللہ اکبر. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, اللہ اکبر, ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کسی نے برائی کی ہے نا اس کے سامنے آئے گی, اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس نے نیکی کی ہے تو وہ اس کا اجر پائے گا. اب حضور جب ساری امتوں پر گواہ بن کر آئیں گے, اب حضور کو غم اپنی امت کا ہے. پہلے جن علماء نے, توجہ سنیے گا, جن علماء نے یہ کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اس لیے بہے کہ حضور خوش تھے, اس وقت بھی خوشی امت کی تھی کہ میری امت کو اللہ یہ رتبہ دے گا کہ تمام نبیوں کی امتوں اور نبیوں کے اوپر گواہ بنا کر لائے گا. اور روئے تو غم بھی اپنی امت کا تھا. علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ آپ کی امت کے الیاذ باللہ اللہ ہمیں حضور کی شفاعت عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ سید عالم اس لیے روئیں گے کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ معاذ اللہ بد اعمال کی بنا پر آگ میں ڈالے جائیں گے, اور حضور ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے یہ کیا, اور اللہ فرمائے گا دیکھو یہ کیا انہوں نے. اس لیے کہ حضور ابھی آگے آئے گا, حضور کیسے گواہی دیں گے ہمارے بارے میں, آگے آئے گا. تو یہ گواہی ان کے بارے میں جائے گی کہ جو فساق تھے, جنہوں نے گناہ کیا, جان بوجھ کے خرافات کو اپنایا. تو جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو حضور اس غم میں روئیں گے کہ مجھے گواہ بنا کر لایا جا رہا ہے. تو وہ خوش ہونا بھی امت کے لیے ہے, وہ خوش ہونا بھی, سمجھ رہے میری بات آپ, امت کے لیے ہے, اور یہ رونا بھی امت کے لیے ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اللہم ارزقنا شفاعت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے. اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک الکریم المصطفیٰ. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی سچی رضا سے مستفیض فرمائے اور اپنے محبوب کی محبت سے ہمارے سینوں کو اجاگر کرے. اور یہ بھی دعا کرے اللہم توفنا مع المسلمین, اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پر کرے. والحقنا بالصالحین, اور اللہ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ ہمیں اللہ حشر فرمائے, تاکہ ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے, اللہ اپنے فضل سے اپنے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اب میرے دوستو یہاں پر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اسی آیت کی طرف ہم آتے ہیں اور بڑی باریک بات آتی ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری میں یہ حدیث, یہ بخاری میں بھی حدیث آئی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود والی حدیث بخاری میں بھی آئی ہے, جس طرح کہ میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مسلم میں الفاظ اور تھے اور بخاری میں اور تھے. تو جب بخاری شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے تو اس میں پہلا اعتراض یہ ہوا کہ حضور تو اپنے دور کے جو 23 سالہ نبوی زندگی اس دور کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ان سب کو بھی دیکھنا تو ایسا نہیں ہے نا کہ کچھ مدینے میں, کچھ مصر میں, کچھ شام میں, کچھ کہاں ہے. وہ بھی تو سب ایک ساتھ حضور کے سامنے تو موجود نہیں ہے نا. حضور اگر مکے میں ہیں تو یہی انصار صحابہ جب تک حضور نے ہجرت نہیں کی تھی تو یہی انصار صحابہ مدینے میں تھے.
تو حضور اس وقت بھی ان کو دیکھ رہے ہیں. توجہ رکھیے گا. جب حضور مدینے میں آئے تو مکے میں بھی صحابہ موجود ہیں, مصر میں بھی موجود ہیں, شام میں بھی موجود ہیں, عراق میں بھی موجود ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں حضور گواہ ہیں, لیکن جب تک حضور حیات تھے اپنے دور ظاہری میں, اس وقت تک, ہم نے کہا اس وقت بھی حضور کا مشاہدہ ظاہر ہوتا ہے. اس وقت کوئی آپ کی مسجد میں ساری امت نہیں بیٹھی ہوئی تھی, بلکہ امت دنیا کے ہر کونے میں تھی. اس وقت بھی مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر مصر والے مسلمانوں کو بھی دیکھ رہے تھے, عراق والے مسلمانوں کو بھی دیکھ رہے تھے, شام والے مسلمانوں کو بھی دیکھ رہے تھے. میں نے کہا بتاؤ تم نے دور کی قید لگائی تھی, تو اس دور میں جب حضور اپنے دور ظاہری میں 23 سالہ دور کے امتیوں کے اگر گواہی دیں گے تو وہ سارے تو بیک وقت حضور کے سامنے نہیں. اگر بیک وقت سارے بھی ہوں تو بندہ ایک کو دیکھے گا, ان کو تو نہیں دیکھے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. تو حضور تو ایک ایک عمل کی گواہی دیں گے. اگر ظاہر سامنے بھی مانا جائے تو سامنے جو چہرے کے سامنے, آنکھوں کے سامنے, ان کو دیکھنے, لیکن جو پیٹھ کے پیچھے ہیں, جو دائیں طرف بیٹھے ہیں, جو بائیں طرف بیٹھے ہیں, تو اگر تم یہ کہو کہ اپنے دور کے لوگوں کی حضور گواہی دیں گے تب بھی حضور کا مشاہدہ ثابت ہے. سمجھ رہے میری بات آپ, کہ وہاں سے تب بھی حضور کا مشاہدہ ثابت ہے. تو کہتے ہیں وہ رب نے دکھایا. ہم نے کہا جس طرح اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس وقت محبوب کو مدینے کے منبر پر بٹھا کر ساری روئے زمین کی امت کے اعمال کو دکھایا, آج بھی گنبد خضرا میں رہ کر وہی خدا سارے روئے زمین بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے اعمال مصطفیٰ کو دکھا رہا ہے. اسی کو مسئلہ حاضر ناظر کہتے ہیں. اسی کو مسئلہ ہے, ابھی آگے آ رہا ہوں میں اس پر, اسی کو مسئلہ حاضر ناظر کہتے ہیں. ذرا توجہ رکھیے گا اس بات پر. اور یہ جملے جو میں کہہ رہا ہوں, جو آپ سمجھتے ہیں یہ سخت ہے تو وہ میرے کھاتے میں ڈالیں, وہ میرا مزاج ہے, لیکن آپ دلیل پر نظر رکھیں. آپ نے کہا جی سخت ہے, میں نے کہا میرے حساب سے بالکل ٹھیک ہے. آپ کہیں گے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, میں نے کہا دلیل سمجھ میں آ رہی ہے, کہنے کا ہاں, میں نے کہا وہ سودا لے لو, یہ میرے ٹھیلے پر چھوڑ دو, میرے اپنے آپ کو چھوڑ دو, میری دکان میں اس کو چھوڑ دو, یہ میں خود حضور کے بارگاہ کے اندر اس مسئلے کو پیش کر دوں گا. لیکن جو بات میں آپ کو دلیل سے بتا رہا ہوں تو وہ دلیل کے حوالے سے وہ بات اگر سمجھ میں آ رہی ہو, یقیناً سمجھ میں آنی چاہیے کیونکہ وہ ثبوت سے ثابت ہے, تو اس سے بھی چلتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین خود مشاہدہ فرماتا ہے, ایک مشاہدہ کراتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آگے بات آئے گی السلام علیک ایھا النبی, جب اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں, اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں, حجت الاسلام ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات احیاء العلوم میں لکھی ہے, اور وہ پورا متن ان کا علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے علامہ نور الحق محدث دہلوی, جن کی بخاری کی شرح ہے تیسر القاری شرح بخاری, اس کے اندر وہ پورے مضمون کو نقل کرتے ہیں کہ بندہ جب التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتا ہوا جب اللہ کی پارسائی اور اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے تو وہ یقیناً اپنی روحانیت سے دیکھتا ہے کہ اللہ کے حریم ناز میں مصطفیٰ بھی جلوہ گر ہے. تو فوراً اب اسے حکم دیتا کہ پڑھ میرے محبوب پر سلام, تو وہ کہتا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے محبوب مصطفیٰ, اے نبی محترم, یا رسول اللہ, آپ کی بارگاہ میں سلام و رحمت کے جلوے میں پیش کرتا ہوں. امام غزالی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت محمدیہ ہر مومن کے اندر بھی جلوہ گر ہے, ہر ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے. جس وقت وہ ایھا النبی پر پہنچے, اور یہ لکھا, فرمایا عرفان یہ ہے, روحانیت یہ ہے کہ جس وقت بندہ ایھا النبی کے صیغے پر پہنچے تو اپنے درمیان اور مصطفیٰ کے درمیان اجنبیت کے پردے ہٹا دے, یہ یقین کرے کہ میں حضور کے حضور موجود ہوں اور سرکار کی خدمت میں باقاعدہ باضابطہ براہ راست حضور موجود ہے اور میں سلام پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اس نیت سے کبھی نماز پڑھ کے دکھائیے آپ. لوگ کہتے ہیں یہ عمل کثیر کیوں ہوتا ہے, میں نے کہا جو حضور سے غافل ہوتے ہیں انہیں ہوتا ہے, اور جو اس تصور سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ میخ کی طرح گڑے رہتے ہیں, نہ وہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں, بلکہ جو بھی ان کے ساتھ نماز میں ہوتا رہے, کوئی خارج میں ہوتا رہے, ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ مسجد حبیبیہ میں تھوڑی ہوتے ہیں, وہ تو بارگاہ مصطفیٰ, بارگاہ مصطفیٰ. یہ عقیدہ امت میں لکھا, ٹھیک ہے. وہابیوں نے اس کو چینج کیا کیونکہ مین لفظ تھا یہاں پر ایھا النبی, کیا تھا, اور یہ ایو جو ہے یہ حروف ندا ہے. ایو کیا ہے, یہ یا رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں نا, ذرا اس کو بھی غور سے سن لیجیے. عربی زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے 5 صیغے استعمال ہوتے ہیں. کتنے؟ 5. آیا, حیا, ای, حمزہ مفتوحہ اور یا.
یہ 5 ہے حروف ندا. اس کو ہم اپنے ابتدائی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے, اس پر بحث ہوتی ہے. حروف ندا کسی کو پکارنے کے لیے جو حرف استعمال ہوتے ہیں. اور آپ یہ بات جانتے جو فن کے اصول ہوتے ہیں وہ اختلافی نہیں ہوتے, کیونکہ فن جو ہوتا ہے, جو گرامر ہوتا ہے, سب قبول کرتے ہیں. اگر ابتدائی پرنسپل, بنیادی اصول اگر مختلف ہی ہو جائیں گے تو پھر فن کیسے چلے گا؟ تو جو بنیادی پرنسپل کسی بھی سبجیکٹ کے موضوع کے ہوتے ہیں وہ مختلف ہی نہیں ہوتے بلکہ مسلم ہوتے ہیں. ہر بندہ اس سے اپنے اصول کا استخراج کرتا ہے. تو یہ مسلم نظریہ ہے گرامر, عربی گرامر کا, کہ کسی کو پکارنے کے لیے کہتے تم حضور کو پکارتے ہو یا کہہ کر, تو ہم نے کہا صرف پکارنے کے لیے یا ہے یا اور بھی کوئی حرف استعمال ہوتا ہے؟ تو ذرا سنیے, کسی کو پکارنے کے لیے عربی زبان میں 5 حرف استعمال ہوتے ہیں. کتنے جی؟ آیا, حیا, ای, حمزہ مفتوحہ اور یا. ٹھیک ہے, اس کو علماء نے الگ الگ ذکر کیا. فرما آیا اور حیا یہ جو دور ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آیا اور حیا جو دور ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ یا جو ہے, یہ یا جو 5ویں نمبر پہ میں ذکر کر رہا ہوں, یا لوگ کہتے ہیں کہ یا جو ہے وہ دور کے لیے آتا ہے. علماء نے ان صیغوں کو بانٹا ہے, 5 ہے نا, 2 کو دور کے لیے رکھا, 2 کو قریب پہ رکھا اور 1 کو عام رکھا. تو آیا اور حیا کو رکھا دور کے لیے, جب کسی کو دور سے پکارنا ہو تو آیا اور حیا کے صیغے کے ساتھ وہ پکارا جاتا. پوری اس کی ترتیب اپنے گرامر کے اندر موجود ہے, مسترف نہیں جاتا. وہ آیا اور حیا کا حرف اگر قریب کے لیے پکارا جائے تو گرامر مسٹیک ہے, ٹھیک نہیں, غلط ہے. اس لیے کہ آیا اور حیا کا لفظ اگر ہم کتاب میں دیکھیں تو اس کا معنی ہم دور سے کریں گے, اس میں کسی کو دور سے پکارا ہے. ٹھیک ہے. اور ای اور حمزہ مفتوحہ, ایھا النبی, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ای, یہ سمجھانے کے لیے, ان کو ڈرانے کے لیے, یہ یا سے زیادہ خطرناک ہے. یہ یا سے, کیونکہ ای اور حمزہ مفتوحہ یہ اس کے لیے آتا ہے جو انتہائی قریب ہو. اب دیکھیے 5 تھے نا, تو آیا اور حیا جو انتہائی دور ہو, ای اور حمزہ مفتوحہ جو انتہائی قریب ہو, رہ گیا 5. تو وہ یا لنداء القریب والبعید ہے. یا عام ہوتا ہے, یہ قریب کے لیے بھی بولا جاتا ہے, دور کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اب سمجھ گئے اس کی ڈیفینیشن, آپ پوری وضاحت آپ اس کی سمجھ چکے ہیں. اب اس مسئلے کو اب آپ وضاحت کے ساتھ دیکھیے کہ ای اور حمزہ مفتوحہ یہ انتہائی قریب کے لیے ہے. تو لہذا جب نماز کے اندر یہ صیغہ کہا جاتا ہے السلام علیک ایھا النبی, اس وقت اجنبیت بنتی نہیں ہے. اگر اجنبیت ہوتی تو ای نہیں آتا, اگر دوری ہوتی تو ای نہیں آتا. میں کہتا ہوں بابیوں, یہاں پر ای پر پہنچ کر تم کرتے کیا ہو؟ کیونکہ اگر واقعی میں تم مدرس ہو, گرامر پڑھاتے ہو, عالم ہو, تو تمہارا ذہن ایو پر پہنچ کر گرامر کی وہ کتابیں تمہارے دماغ میں کھل جانی چاہیے کہ ای کا معنی دور کے لیے نہیں, ای کا معنی اس کے لیے ہوتا ہے جو رب سے بھی زیادہ قریب ہو. اس لیے اس معنی کو سنی سمجھتا ہے, اور جب ایھا النبی پر پہنچتا ہے تو اپنی توجہ کو سمیٹ لیتا ہے, اپنی روح کو مجتمع کر لیتا ہے, اور ایھا النبی کہہ کر مکمل استحضار کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں انتہائی قریب ہو جاتا ہے. کیونکہ حضور تو قریب ہے, ہم نے قریب ہونا ہے. حضور تو قریب ہے, اولا قرآن نے کہا نا النبی اولا, اور نانوی نے بھی اس کا معنی کیا اولا بمانا اقرب, کہ یہ نبی سب سے زیادہ قریب ہے, تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. تو ایھا النبی پڑھتے وقت یہ ہمیشہ نماز میں یاد رکھے, اور یہ چھوڑیے گا مت, یہ ایھا النبی نماز میں یاد رکھے. جب یہاں پر پہنچے تو یہ ندا وہ ہے کہ انتہائی قریب حضور کے اپنے آپ کو محسوس کریں, بالکل قرب میں, اور اللہ کے قرب میں مصطفیٰ کو پا کر بالکل قریب ہو کر اپنی تمام توجہ سے نکل کر حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے. ایک دن یہ کیفیت نہیں بنے گی, 2 دن نہیں بنے گی, لیکن خوبصورت نعتیں سنتے جائیں فاضل بریلوی کا کلام, اور اس کے محبت کے اشعار پڑھتے جائیں, یہ آپ کی روح میں مزاج پیدا کرے گا. اور جب چڑھ جائے نا عشق سر پر, اس وقت نماز شروع کر دیں, اور پھر ایھا النبی پر پہنچے تو آپ ہوں گے اپنے شہر میں, لیکن لفظ حرف ایو آپ کو اٹھا کر گنبد خضرا کے قریب لے جائے گا, اور یہ دوارے ہٹیں گی, یہ جالیاں ہٹیں گی, اور آپ براہ راست جتنا آپ کی روحانیت کا مرتبہ اتنا آپ پر پائیں. تو ایو انتہائی قریب کے لیے. ٹھیک ہے, ایو بولیے, توجہ سے سنیے, ایو قریب کے لیے. اور اس کے بعد علماء نے لکھا یا ویا لنداء القریب والبعید, یا قریب کے لیے بھی بولا جاتا ہے, بعید کے لیے بھی بولا جاتا ہے. یا بولیے, قریب کے لیے بھی بولا جاتا ہے, اور ایو کا معنی سے تو یا رسول اللہ کا مسئلہ ثابت ہے, ندا ثابت ہو. غیر اللہ کو ندا نہیں, تو ہم نے کہا نماز میں تو خود ندا ہے. اب دیکھیں اس کو قبول کرنے میں کیا جاتا ہے, ایھا النبی کو قبول کرنے میں کیا جاتا ہے.
کہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں حضور کے بالکل قریب جا کر، اور یہ مرتبہ حضور کو اللہ نے دیا ہے. کیا اس میں شک ہے اور کیا اس میں ایسا بوجھ ہے بھائیو؟ تم تو لوٹا بستر اٹھا کے خدائی کو ڈھونڈ رہے تھے نا، اور لوٹا بستر اٹھا کر لوگوں کو خدا کا اختیار سمجھا رہے تھے نا. تو یہ نہیں مانتے تم ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے محبوب کی نگاہ نبوت کو عام کر دے اور امت کو غریب کر دے؟ ماننے کے لیے آؤ تو توحید پر اتنا ڈرامہ تم کرتے ہو، اور جب بات حضور کی عظمت کی آتی تو خدا کے لیے وہ اختیار ہی نہیں مانتے، اور ماننے پر آتے تو کذب تک کو مان لیتے ہیں، جھوٹ تک کو خدا کے لیے مانتے ہیں، اور نہ مانے تو حضور کی عظمت و شان کو خدا ظاہر کرے اس کو نہیں مانتے. اب آپ دیکھیں انہوں نے پہلا ڈرامہ یہ کیا، کیونکہ ایوہ النبی سے حاضر ناظر کا مسئلہ، ایوہ النبی سے ندا کا مسئلہ، ایوہ النبی سے قرب مصطفیٰ کا مسئلہ، ایوہ النبی سے حضور کی حیات کا مسئلہ، سارے مسئلے حل ہوتے تھے. اور یہ ان کے لیے موت تھی، موت یہودیوں کے لیے نہیں ان کے لیے بھی تھی. اور الحمدللہ ہم صحابہ کے پیروکار ہیں، ہم بھی میدان عمل میں پوچھے اترے، ہم نے کہا جو تم سوال کرو گے تو امت کے اجماعی جو گھوسا ہے وہ تمہارے منہ پر ماریں گے. ہم امت کی جو اجماعی تحقیق ہے اس سے ہم تمہارا سر پھاڑیں گے، اور تمہیں ہم بتائیں گے کہ بم دھماکوں کے حل قائل نہیں، لیکن دلیلوں سے منہ توڑنے کے ہم قائل ضرور ہیں. اب ذرا سنیں میری اس بات کو. انہوں نے دو ڈرامے کیے جی. پہلا ڈرامہ یہ کیا کہ نہیں دراصل ایوہ النبی جو ہے یہ انشاء نہیں ہے، یہ حکایت ہے. انشاء عربی ذرا موٹا کر کے چھوڑا، یہ حکایت ہے انشاء نہیں ہے. اچھا انشاء اور حکایت کیا، ذرا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ اپنے مریدوں کو صرف انشاء اور حکایت نہیں، وہ حکایتن کہا جاتا ہے، انشاء نہیں. ان کے بھی جو گنجے جتنے وہ سن کے اٹھ جاتے ہیں. میں ان کے گنجوں سے پوچھتا کبھی پوچھو تو صحیح انشاء اور حکایت کا معنی کیا ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے انشاء کا ایک آسان سمالا جو آپ کے ذہن کے مطابق، یعنی قصدن پڑھنا، ارادتن پڑھنا، ارادتن پڑھنا. مثال کے طور پر آپ میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھایا ارادتن، مرضی سے، اپنی مرضی سے میں نے آپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہاتھ ملایا تھا تو میں بھی ملا رہا ہوں، یہ نہیں. میرے دل نے چاہا تو میں نے آپ سے ہاتھ ملایا، ٹھیک ہے. تو میں جو کام اپنی مرضی سے کروں گا نا اس کو انشاء کہیں گے، اور کسی کی بات کو ریپیٹ کروں گا تو اس کو حکایت کہیں گے. سمجھ گئے اس کو آپ؟ میں اس سے آسان اور نہیں کر سکتا اس کو. بالکل بہت نیچے آ کر میں نے اس کو آسان کیا آپ کے لیے کہ جو کام اپنے قصد و ارادے اور مرضی سے آپ کہیں گے ان کو کہیں گے آپ انشاء، اور جو کسی کی بات کو ریپیٹ آپ کریں گے اس کو حکایت. تو یہ کہتے تھے سر یہ ایوہ النبی جو ہے یہ انشاء نہیں، یہ حکایتن ہے. میں پھر عرض کروں گا، آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، سود بود رکھتے ہیں، آپ اتنی باریکیوں پہ علم رکھتے ہیں، آپ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں. میں کہوں گا کہ اس بحث کو ذرا توجہ سے آپ سنیے. پھر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات میں کوئی بات آپ پر ٹھونس رہا ہوں. آپ اپنے ضمیر سے خود فیصلہ کیجئے گا کہ یہ امت کو کس طرح یہ گمراہ کرتے ہیں اور روش سے ہٹاتے ہیں. آپ کہیں گے جی اتنی چیخ کر آپ نے کیوں بات کی؟ میں نے کہا کہ ہمارا گھر لوٹا جا رہا ہے اس لیے ہم چیخ رہے ہیں. امت کے عقیدے کو لوٹا جا رہا ہے اس لیے ہم چیخ رہے ہیں. کوئی پاگل نہیں کسی کو اپنا دشمن بنا لے، لیکن ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اگر کوئی چوکیدار کہیں پر کھڑا ہوا ہو اور پہرا دے رہا ہو واچ مین، تو میں عرض کروں کہ اگر اس کے گھر کو لوٹا جا رہا ہو اور سامنے والا طاقت گھر والوں کو اپنا گھر والوں کے سامنے ان کا محب بن کر ان کو لوٹ رہا ہو، لیکن واچ مین یہ جانتا ہے کہ رات کو یہ چوری سے آتا ہے اور پیچھے سے ہاتھ مار کے گویا کے کام لے جاتا ہے، وہ گھر والوں کو جگائے گا کہ نہیں یہ تمہارا دوست نہیں ہے دشمن ہے. تو وہ ذمہ داری علماء اہل سنت ادا کر رہے ہیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. تو ہماری بھولے بھالے نوجوانوں نے چوروں کو جو ہے وہ ساہوکار سمجھ لیا ہے. تو ہم چیخ کر صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ظاہری لباس کو نہ دیکھیں، ان کے عزائم دوسرے ہیں کہ شہد دکھائے زہر پلائے. اعلیٰ حضرت لکھا نا کہ شہد دکھائے زہر پلائے، یعنی برانڈ اوپر جو لگا ہوا ہے، یہ لیبل جو لگا ہوا ہے وہ شہد کا لگا ہوا ہے، شفا شہد، لیکن اندر اس نے پوائزن رکھا ہے، زہر رکھا ہے. ہم آپ کے مخلص ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو نہ دیکھیں، غور کریں، پینا نہیں، اس میں زہر ہے. آپ کہیں کہ نہیں جناب چھوڑو لیبل لگا ہے. ہم نے کہا بھائی اورنگی میں ایسی بہت سی فیکٹری لگی ہے جو جعلی مال بنتا ہے، تو یہ جعلی مال ہے، بوتل کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے. تو لہذا داڑھی ٹوپی نماز کے اندر کچھ اور ہے. اس جذبے سے میرے دوست میرے بھائی یہ بات میں کر رہا ہوں. آپ مجھ سے یہ منصب لے لیجئے، نہیں کریں گے یہ بات، لیکن اگر آپ یہ منصب کریں گے تو ہمیں دوگلا بات نہیں آتی. ہم سیدھی سیدھی بات آپ کے سامنے کریں گے، جو ہے جس میں ہمت ہے تو پھر دلیل سے بات کریں. اب سنیے، انہوں نے ایک سوال اس پر یہ قائم کیا، میں آگے لے کر چلوں آپ کو، ذرا توجہ رکھیے گا، اور بہت اہم بحث ہے اس لیے میں تھوڑا وقت آپ کا لے رہا ہوں، توجہ رکھیے یہاں پر.
جو حدیث پاک آگے آ رہی ہے، اور چند حوالے میں پڑھ کے پھر اپنی گفتگو ختم کروں گا، کہ یہ کہتے ہیں ایھا النبی کو اگر انشان مانے، سنی یہ کہتا ہے کہ یہ انشان ہے، کہ ہم اپنی مرضی سے کہتے ہیں، بالکل حضور ہم اپنے آپ کو اپنی مرضی سے قصدن ارادتن گویا کہ موجود پاتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر ہم اپنی مرضی سے کہتے ہیں ایھا النبی. وہ کہتے ہیں نہیں یہ حکایت ہے. حکایت کیسی؟ وہ کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے نا، حضور جب معراج پر گئے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضور نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے پڑھا، اللہ کی شان و عظمت کو بیان کیا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ. اب یہ حدیث پاک میں آیا، یہ کہتے ہیں یہ واقعہ معراج کا تھا. یہ واقعہ تو دراصل ہم نماز میں اس کی نقل کرتے ہیں، یعنی اللہ کو حضور نے اللہ سے یہ کہا تھا اور اللہ نے حضور سے یہ کہا تھا. دراصل ابھی براہ راست ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اس واقعے کی ہم حکایت کر رہے ہیں، اس واقعے کی ہم حکایت کر رہے ہیں. تو لہذا اس میں ندا شرک اس لیے نہیں ہے کہ شرک وہ ہے جو آپ اپنے ارادے سے یہ کہیں گے، اور یہاں پر ارادے سے نہیں کہا جا رہا، اس میں حکایت کے طور پر کہا ہے. اب ہمارا جواب اس میں ہے کہ پہلے تو اس حدیث کی صحت ثابت کریں آپ، ایک بات کہ اس حدیث کے روات ہمارے سامنے پڑھیں اور اس کی صحت ثابت کریں، ایک بات. دوسرا جواب ہمارا یہ ہے کہ پہلے جو ہم نے یہ نماز شروع کی تو نماز ہم کیا کرتے ہیں، یا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں 2 رکعت نماز فجر خاص تیرے لیے، میں نہیں پڑھ رہا. وہ تو صحابہ نے کہا تھا اللہ اکبر اس لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ تو صحابہ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا تھا، میں پڑھ رہا ہوں، میں نہیں پڑھ رہا. وہ تو میں صحابہ کی نقل کر رہا ہوں، حکایت کر رہا ہوں. نماز ہوگی؟ بولو. اگر بندہ کوئی نماز میں آپ نیت کیا کرتے ہیں، یا اللہ یہ جو میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں نا یہ میں نہیں کہہ رہا، میں حکایت کر رہا ہوں صحابہ کے قول کی، کیونکہ صحابہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے نا، تو میں بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہوں. اور یا اللہ یہ سورہ فاتحہ میں پڑھوں گا تو میں ارادے سے نہیں پڑھوں گا، انشان نہیں پڑھوں گا، یہ تو صحابہ کے قول کی حکایت ہوگی. اس لیے کہ صحابہ بھی نماز میں اسی طرح پڑھتے تھے. میں جب رکوع میں جاؤں گا نا تو اللہ اکبر کہہ کے تیرے جو آگے جھکوں گا نا تو دل سے نہیں جھکوں گا، یہ تو صحابہ کے عمل کی حکایت ہوگی. میں جو تجھے سجدہ کروں گا نا وہ ارادے اور انشا سے نہیں کروں گا معاذ اللہ، یہ تو صحابہ کے عمل کی حکایت کروں گا. بتاؤ نماز ہوگی؟ نماز تو نام ہی انشا کا ہے کہ جب تک اپنے ارادے سے نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. تو یہ کیا بات ہے کہ آدھی نماز اور 99% نماز وہ انشان ارادتوں ہو، اور جہاں حضور کی عظمت کی بات آئے وہاں حکایت آ جائے. اور میں پوچھتا ہوں بتاؤ ثواب انشا پر ملے گا یا حکایت پر ملے گا؟ ہاں ثواب جو ہے وہ انشا پر ملے گا حکایت پر ملے گا. تو اب آپ دیکھیں یہ بالکل بوکس بات تھی جو تفصیل سے ہٹ کر ہم نے یہ بات بیان کر دی. ایک بات اور عربی گرامر کے اندر ہمارے یہ قواعد موجود ہے کہ جو انشا ہے ہمارے وہاں پر باقاعدہ فعل کی علامات ذکر کی گئی ہیں، اسم کی علامات ذکر کی گئی، کیا کیا اسم ہوتی ہے اور کیا کیا فعل ہوتی ہے. تو فعل کے اندر 11 کے قریب علامات ہیں، یہ چیزیں فعل کے طور پر ہیں. تو فعل کی علامات میں ایک چیز آتی ہے انشا، اور وہاں پر آپ مثال پڑھتے ہیں یا زیدو، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ نحوی اگر آپ نے پڑھی ہے یہ شرمیت پڑھی ہے، اس میں جب آپ 11 علامات جب فعل کی آپ پڑھتے ہیں تو اس میں سے ایک علامت آتی انشا ہونا، فعل کی علامت ہے. ہاں انشا ہونا یہ آپ پڑھتے ہیں نا، انشا ہونا جیسا تمنی ترجیح یہ ساری پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس طرح کا آتا ہے انشا ہونا. تو انشا کی اگزامپل وہاں کیا لکھی ہوتی ہے؟ یا زیدو. تو پتا چلا کہ حروف ندا ہوتا ہی انشان ہے، حروف ندا ہوتا ہی انشان ہے. اور اگر کہیں پر اختلاف ہو تو ہو، ہم اس طرف نہیں پڑھتے، لیکن نماز کے اندر جو یہاں پر آیا ہے یہ حکایتاً نہیں آیا، انشان آیا. اس لیے علماء نے لکھا کہ اپنے آپ کو حضور کے دربار میں موجود کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور باقاعدہ براہ راست پریکٹیکل اپنی نیت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں کہے السلام علیکم ایھا النبی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، یہ بات آپ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں. یہاں پر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ صحابہ نے اس بات کو بدل دیا تھا حضور کے وصال کے بعد، ایھا النبیوں کے بعد وہ علی النبی پڑھتے تھے، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ کا بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے. علی النبی حضور کی وفات کے بعد صحابہ پڑھتے تھے. تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، حضور کی وفات کے بعد اگر ایو ندا کا صیغہ نکال کر صحابہ علی لگا کر علی النبی پڑھتے ہیں جو غیر ندا ہے، وہ حضور کے وصال کے بعد پڑھتے تھے، تو میں یہ پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کہ حضور کی حیات ظاہری میں تو مصر کا بھی صحابی ایو النبی پڑھتا تھا نا؟
عراق کا بھی صحابی ایھا النبی پڑھتا تھا نا، مکے کا صحابی بھی ایھا النبی پڑھتا تھا نا، مسجد نبوی کا صحابی بھی تو ایھا النبی پڑھتا تھا نا، جو آخری صف میں وہ بھی ایھا النبی پڑھتا تھا، جو پہلی صف میں وہ بھی ایھا النبی پڑھتا تھا، جو گاؤں دیہات کے اندر مدینے میں وہ بھی ایھا النبی پڑھتا تھا، قبا والا بھی ایھا النبی پڑھتا تھا۔ اس وقت تو سرکار سامنے موجود تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی ایھا النبی پڑھتا تھا۔ تو مجھے یہ بتاؤ اس وقت بھی تو ایھا النبی حضوری ہی کے معنی میں تھا، اگر اس وقت شرک نہیں ہوا تو اب بھی شرک نہیں ہوا، اس لیے کہ جب اس وقت بھی حضور کی نگاہ نبوت کو وسعت دینے والی ذات اللہ کی ہے تو اب بھی نگاہ مصطفیٰ کو وسعت دینے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی اختلاف نہیں اس میں بنتا۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، تو یہ عالم نبی کا مسئلہ ختم ہوا۔ جب عالم نبی کی روایت بخاری میں آئی تو دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ محدثین نے اس کا کیا جواب دیا؟ تم بہت بڑے محدث کے بچے ہو گئے، تم نے کیا پڑھا؟ جب پڑھایا بچوں کو تو تم نے فتح الباری پڑھی، اس پر علامہ عینی کو تم نے پڑھا، بڑے بڑے علماء کو تم نے پڑھا، کوثر الباری شرح بخاری آپ نے پڑھی، دیگر وضاحتیں پڑھی، جتنی بھی تفاصیل اور جتنی بھی وضاحتیں بخاری کی شروحات کی تمام نے لکھا کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث پر عمل نہیں ہے، عمل ایھا النبی پر ہی ہے۔ اٹھا کے پڑھے ساری شروعات، علامہ عینی کو دیکھیں، حنفیوں کے قائد ہیں، وہ ترجمان ہیں، حنفیوں کے قائد ہیں، ہاں، اور یہ قائد ہیں، امام ہیں، ترجمان ہیں حنفیوں کے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی امت کے ترجمان شافعی ہیں، علامہ قسطلانی تمام نے یہ لکھا کہ ابن مسعود والی روایت ثابت تو ہے لیکن یہ معمول بھی ہی نہیں ہے، معمول جو امت کے اندر ہے وہ ایھا النبی کا ہے۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ اب کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اب آگے چلیے اور آخری بات میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ مسئلہ کلیئر کرنا ضروری تھا، لوگ اکثر کہتے تھے ایھا النبی کے مسئلے کو کلیئر کریں، تو میں نے اختصاراً اس کو گویا کہ ضمن ذکر کیا، اور بچوں کو میں کہوں گا کہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں اس بات کو خاص رکھیں، آگے اگر ایھا النبی کے حوالے سے کوئی بحث آئے گی تو پھر الگ سے ایک اس کا سبجیکٹ بنائیں اور اس تمام بحث کو ایک کر کے ملائیں۔ اب آگے چلتے ہیں اس حوالے سے تاکہ اس موضوع کی طرف ہم آئیں، اور بڑی نفیس بات میرے دوستو، تھوڑا وقت آپ کا زیادہ لے رہا ہوں لیکن آپ کی طبیعت باغ و بہار ہو جائے گی جو بات میں یہاں پر آپ کی خدمت میں لانا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا، فرمایا مجھ پر قرآن پڑھ، مجھ پر قرآن، یہی حدیث تھی نا مسلم کی بخاری کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضور میں آپ پر کیا قرآن پڑھوں، آپ پر تو قرآن خود اترا ہے۔ فرمایا نہیں، آج میرا جی چاہتا ہے کہ تو مجھ پر قرآن پڑھ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، اس آیت پر جب میں پہنچ گیا، اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض علامہ ابن حجر اسقلانی نے خود فتح الباری میں اٹھایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ آپ کو ہم ان پر گواہ لائیں گے، تو حضور نہ بنی اسرائیل کے دور میں ہے بظاہر، اور نہ حضور آج مسجد حبیبیہ میں جسم کے ساتھ اس طرح موجود ہے جس طرح مدینہ شریف میں موجود ہے، اور بعد میں تو پھر حضور گواہی کیسے دیں گے؟ اور جبکہ قرآن یہ کہتا ہے سب کی گواہی آپ نے دینی ہے۔ یہ کہتے جی کیسے دیں گے؟ تو میں نے کہا یہ میں نے تھوڑی، اللہ نے لکھا ہے۔ تو اللہ نے کیسے لکھ لیا؟ تو میں نے کہا جا کے اللہ سے پوچھ، ہم سے کیا پوچھتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے بھائی۔ کہنے لگے نہیں، جانتے تو ہمارے کرامن کاتبین ہیں، لیکن میں نے کہا کہ اللہ نے یہاں پر کرامن کاتبین کو گواہ نہیں بنایا، مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے، اور قیامت میں اللہ رب العالمین فرشتوں سے نہیں پوچھے گا، گواہی جو چلے گی جس کی وہ مصطفیٰ کی چلے گی۔ جزوی گواہی تو سب دیں گے لیکن جس پر فیصلہ ہوگا وہ مصطفیٰ کی گواہی ہوگی۔ اور حضور یہ نہیں کہیں گے کہ لاؤ ابو بکر اپنے زمانے کا رجسٹر لاؤ، عمر تم لاؤ، ذرا میں پڑھ کر تو دیکھو اللہ کے پاس جانا ہے، تو کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا؟ تو اتنی امت ہے، اس کو ضبط تحریر کون لائے؟ اگر یہ امت کسی کے لیے ضبط میں آ سکتی ہے تو نگاہ مصطفیٰ کی آ سکتی ہے، باقی کسی کے ضبط میں نہیں آ سکتی ہے۔ کون گھر میں کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کون سوچا، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں مجھے کیا پتا، آپ دل میں کیا سوچ رہے ہیں مجھے کیا پتا، میں تو آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں لیکن حضور آپ کے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کر کے رہے ہیں حضور یہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے تراویح کیسے پڑھی حضور نے یہ بھی دیکھا ہے، آپ نے عشاء کیسی پڑھی حضور یہ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ تو ہزاروں شعبے ایک بندے کے جاننے کے بن جاتے ہیں، تو یہاں تو خربہ خرب سے بھی زیادہ بندے ہیں، ان کو اگر اس سے اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو بندے کا عقل ہی کام نہیں کرتی ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو جمع کریں گے۔ تو یہ لامتناہی سلسلہ معرفت کا، سمجھ کا، پہچان کا، انٹروڈکشن کا، تعارف کا اگر آ سکتا ہے تو وہ صرف نگاہ مصطفیٰ میں آ سکتا ہے، اور یہ اللہ لے کر آتا ہے۔ اب آپ یہاں پر سنیے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کو دور کیا کہ حضور کیسے گواہی دیں گے،
حضور بولیے کیسے گواہی دی؟ یہ میرے سامنے فتح الباری ہے اور اس کی جلد نمبر 9 ہے اور کتاب ہے کتاب فضائل القرآن ہے اور باب نمبر 35 ہے. اب علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لا رہے ہیں اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے. دیکھیں یہ ہوتے ہیں عاشق. بات اعتراض ایک بندے نے یہ اٹھایا اور محدثین سے کہ جب حضور اپنے قبر شریف میں تشریف لے گئے تو پھر کیسی گواہی دیں گے سب کی؟ تو ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اشکال تیرا ٹھیک ہے لیکن جواب میں دے دیتا ہوں اس کا. پھر یہی تحریر میں لایا صرف ابن حجر اسقلانی کو, یہی بات علامہ عینی نے بالکل ایسی ورڈ ٹو ورڈ نقل کی ہے. یہی بات علامہ قسطلانی کے پاس بھی ہے, یہی بات. اور یہ بات ایک چور نے نقل کی ہے لیکن چور نے پوری تشریح نقل کی ہے اور اس چور کا نام میں بھی لوں گا آپ کے سامنے. لیکن جہاں حضور کی عظمت کی بات آئی تو اس چور نے اس لائن کو چھوڑا ہے. اس چور نے اس لائن کو چھوڑا ہے. وہ چور آج زندہ ہے, دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی ہے وہ. اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ چوری ہے کیونکہ جو ضبط چل رہا ہے ابن حجر اسقلانی اب اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے بات لا رہے ہیں. اس شخص نے اپنی کتاب کے اندر بخاری کی شرح کرتے ہوئے پورا امام ابن حجر اسقلانی کا پورا یہ صفحہ نقل کیا لیکن جہاں حضور کے مشاہدے کی اور حضور کے امت کو جاننے والی عظمت تھی اس کو نہیں لکھا. جبکہ ابن حجر اسقلانی نے پورا صفحہ لکھا ہی حضور کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے. اب ذرا توجہ فرمائیے, ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو ذکر فرماتے ہیں. جب یہ اعتراض کھڑا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مزار شریف میں تشریف لے گئے ہیں تو پھر حضور کیسے امت کو جانیں گے, تو اس پر آپ حدیث نقل فرما ووقع فی روایت محمد بن فضالہ الظفری. محمد بن فضالہ ظفری یہ خاص نام یاد رکھیں گے ابن فضالہ. ان ذلک کان وهو فی بنی ظفر اخرجہ ابن ابی حاتم و طبرانی وغیرہما. اس روایت کو یعنی ابن فضالہ کی روایت کو اور بنو ظفر کی روایت کو علامہ ابن ابو حاتم نے بھی نقل کیا ہے, طبرانی ان دونوں نے نقل کیا ہے. اب جواب دے رہے ہیں پہلے سوال قائم کر کے کہ حضور جب قبر میں چلے گئے ہیں, اپنی قبر شریف میں چلے گئے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضور اس آیت پر روئے. مضمون تازہ کریں, محبوب و وقت کیسا ہوگا جب ہم ساری امتوں پر ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے. اس پر اعتراض ہوا کہ حضور ان پر گواہ بنیں گے کیسے کہ حضور کی عمر شریف تو 63 سال ہے اور آپ تشریف قبر میں لے گئے ہیں اور گویا کہ آپ کی امت کا عرصہ جو ہے وہ 63 کروڑ سال سے بھی زیادہ کا ہے. تو آپ 63 سال والی زندگی پا کر 63 کروڑ عرصے کی گواہی کیسے دیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن علامہ ابن حجر بھی حاضر ناظر کے قائل ہیں. اب دیکھیں علامہ ابن حجر اسقلانی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے پہلے حدیث نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں ابن فضالہ بنو ظفر سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں اور یہ ابو حاتم اور طبرانی ان دونوں میں یہ حدیث موجود ہے من طریق یونس ابن محمد ابن فضالہ عن ابیہ. یونس بن محمد بن فضالہ اپنے باپ سے اس طریق سے روایت موجود ہے. سنیے گا ادھر کیا تھا کہ حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ تم قرآن پڑھو. یہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ ان النبی آتاہ فی بنی ظفر ومعه ابن مسعود والناس من اصحابہ کہ بنو ظفر کے جو لوگ تھے وہ حضور کے پاس آئے. یہ حدیث کا انداز دوسرا ہے. اس میں ابن مسعود بھی حضرت عبداللہ بن مسعود بھی وہاں موجود تھے والناس من اصحابہ اور سرکار کے کئی اور اصحاب بھی اس جگہ پر موجود تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ قبیلہ آیا. تو فامر قارئا تو حضور نے ایک پڑھنے والے سے کہا تم قرآن پڑھو. بخاری مسلم میں کہا تھا ابن مسعود سے کہا تم پڑھو. اس حدیث میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود موجود ہے اور ایک عام آدمی کو حضور نے کہا ایک صحابی سے کہا کہ تم پڑھو قرآن پڑھو. فاتا علی هذه الآیہ تو وہ آدمی پڑھتے پڑھتے اس آیت کی طرف آیا. کون سی آیت کی طرف؟ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید. حبیب وقت کیسا ہوگا کہ جب ہر امت پر ہمیں گواہ لائیں گے اور آپ کو ان تمام امتوں کے پر گواہ بنا کر لائیں گے. فبکا حتی ضرب لحیاہ جب یہاں پر وہ شخص پہنچا قرات کرتے ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی سے جو ہے وہ آنسو گرنے لگے. پھر حضور نے یہ جملہ کہا قال یا رب اے میرے رب ھذا علی من عنا بین ظہریہ فکیف بمن لم اراہ. یا اللہ آج تو میں ان کے حضور نے خود کہا یا اللہ آج تو میں ان کے درمیان موجود ہوں لیکن وہ گواہی کیسے ہوگی کہ فکیف بمن لم اراہ جب میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں گا تو گواہی کیسی ہوگی. یہ پوری حدیث انہوں نے نقل کر دی. ٹھیک ہے, سوال کو حدیث میں ہی لے آئے. وہ سوال کو
کہ حضور نے خود کہا یا اللہ تو مجھے یہ مرتبہ دے رہا ہے تو میں تیرا تلمیذ ہوں، تو میرا استاد ہے، یا اللہ تو میرا استاد ہے، میں تیرا شاگرد ہوں، تو تجھ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ جب میں اپنی قبر شریف پہ جاؤں گا تو ان کو نہیں دیکھوں گا تو پھر کیسے میں گواہی دوں گا؟ تو حضرت امام ابن حجر اسقلانی فوراً آگے جواب لاتے ہیں، فرمایا وہ اخرج ابن مبارک، علامہ ابن مبارک نے فی الزہد، عبداللہ بن مبارک کی کتاب ہے کتاب الزہد، ٹھیک ہے، جس طرح حضرت امام احمد کی کتاب کتاب الزہد، اس سے دلیل پکڑتے ہیں، فرمایا اس میں یہ جواب موجود ہے، من طریق سعید بن المسیب، حضرت سعید بن مسیب سے یہ مرسل روایت موجود ہے جو احناف کے نزدیک حجت ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ قال، حضور نے کہا لیس من یوم، حضرت سعید بن مسیب یہ روایت نقل کرتے ہیں مرسل، اور یہ روایت جو ہے وہ اجتہاد نہیں ہے، اس لیے اس کو مرفوع کا درجہ دیا جاتا ہے، اور مرسل احناف کے نزدیک حجت ہوا کرتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ لیس من یوم، حدیث پاک میں ہے کہ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا، سبحان اللہ، الا یعرض علی النبی امتہ غدوۃ وعشیۃ فیعرفهم بسیمائہم واعمالہم، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ ہر صبح ہر شام حضور کے امت کے اعمال حضور پر پیش کیے جاتے ہیں، فیعرفهم بسیمائہم واعمالہم، حضور اپنی امت کو پیشانی سے بھی جانتے ہیں اور ان کے اعمال سے بھی جانتے ہیں۔ یعنی اے حبیب اگر تو قبر شریف میں چلا بھی گیا اور تو ان کو نہیں دیکھ رہا تو تیری امت کو اٹھا کر ہم خود تیری قبر میں پیش کر دیں گے، اور تو ان کو پہچانے گا ان کی پیشانیوں کے ذریعے اور ان کے کرتوت اور اعمال کے ذریعے۔ آگے فرماتا فلذالک یشہد علیہم، بس یہی ہے جس سے حضور گواہی دیں گے، جو جواب ابن حجر اسقلانی نے دیا بس یہی ہے جس سے حضور گواہی دیں گے۔ ففی ھذا المرسل ما يرفع الاشکال الذی تضمنہ حدیث ابن فضالہ واللہ اعلم، فرمایا یہ حدیث مرسل نے اس اشکال کو اٹھا دیا جو اشکال آ رہا تھا حدیث پر، جو اعتراض آ رہا تھا حدیث پر کہ حضور کس طرح جانیں گے، فرمایا ابن فضالہ کی حدیث سے جو اعتراض آ رہا تھا تو ابن مبارک کی کتاب الزہد کی حدیث نے، عرض اعمال کی حدیث نے کہ حضور کی قبر شریف میں امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے، حضور ان کے چہروں کو بھی دیکھیں گے، ان کے اعمال کو بھی دیکھیں گے، اس حدیث نے مسئلے کو اٹھا دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ اشکال بنتا نہیں ہے، حضور قبر میں بھی تشریف لے جائے تو اللہ آپ کے مشاہدے کو برقرار رکھے گا۔ اللہ آپ کے مشاہدے کو بولیے، اور خدا کی قسم یہی بات علامہ بدر الدین محمد بن احمد عینی، علامہ عینی نے بے عینی یہی بات نقل کی ہے، اور یہاں پر بحث ختم ہو گئی واللہ اعلم، اور میں بس یہی میں تم کو سمجھانا چاہ رہا تھا، اور اللہ اس بات کو جانتا ہے۔ کیا خلاصہ نکلا اس بات کا؟ خلاصہ میرے دوستوں اس بات کا یہ نکلا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے کمر کسی تھی اس بات پر کہ حضور تو قبر شریف میں چلے جائیں گے تو پھر حضور امت کی گواہی کیسے دیں گے، بلکہ یہ اہل سنت کے امام ہیں، کس کے بولیے؟ اہل سنت کے، آپ جلیل القدر امام ہیں، اور 852 ہجری آپ کا وصال ہے۔ رضوان بھائی کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1434 ہے، اور یہ ہے 852 ہجری، کتنی بولیے؟ آپ خود اندازہ لگائیے کتنے پرانے بزرگ ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ یہی بات علامہ عینی نے اس دور میں کی، اور یہ ایک آدمی نہیں ہے، یہ حق کی علامات ہیں۔ آپ کو بخاری پڑھنے کے لیے کہا، آپ کو اب 1000 شرح پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان ایک کتاب کو آپ نے پڑھ لیا تو پورے دین کو پڑھ لیا۔ یہ پوری امت کے ترجمان ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پوری امت کے یہ اہرے غیر نتو خیرے تو بھرے ہوتے ہیں، لیکن ایک بندہ ہو جو پوری قوم کا ترجمان بنے، وہ علامہ عینی ہے اور ابن حجر اسقلانی ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو نقل کیا کہ حضور کے مشاہدے میں کبھی خطا نہیں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیں گے۔ دیوبندیوں کا مولوی ہے سلیم اللہ دیوبندی، سلیم اللہ، یہ جامع فاروقی کا شیخ الحدیث ہے، سلیم اللہ دیوبندی، اس نے بخاری کی شرح لکھی ہے، انعام الباری شرح بخاری، پوری شرح اس نے یہ نقل کی ہے، پوری شرح یہ نقل کی ہے اس کی۔ لیکن جہاں یہ حدیث پاک تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو دیکھتے ہیں، آپ کی قبر شریف کے اندر امت کو پیش کیا جاتا ہے، اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور حضور اپنی امتی کے چہرے کو جانتے ہیں، اس بات کو وہ بول کر گیا۔ اب میں دیوبندی مولویوں سے کہتا ہوں، ہمارے علماء نے لکھا، بالخصوص محدث اعظم قبلہ علامہ سیدی صاحب نے اس پر بڑا بہترین تعاقب کیا، اور نعم الباری کے اندر آپ نے وضاحت کی، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اس بات پر، اور امت کے سامنے اس راہ کو کھولا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور ہم اس معرفت کی طرف چلے گئے، اور یقیناً اہل سنت کے بالاجماع وہ عظیم محدث ہیں، اور بہت بڑا کام اہل سنت کا انہوں نے کیا۔ یہاں پر ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے علماء تھے
جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا. اور ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب کے اندر صحیح عقیدہ لکھا تھا, وہ ہمارے علماء نے نکال کر لوگوں کے سامنے رکھا, انہوں نے ان کا نام لیا اور باتیں چھپائی, نام لیا اور باتیں بولیے چھپائی. تو یہ اہل سنت کا مذہب. اب آئیے آخر میں ایک دو حوالے سنیے اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں تاکہ مسئلہ یہاں پر موجود ہو جائے. اور اتوار کا دن ہے, آج پورا دن آپ نے آرام کیا, کل انشاءاللہ اس کو پھر ہم دیکھیں گے, اسی وقت کی طرف آئیں گے. لیکن یہ ضروری مسئلہ آپ ذرا دیکھیے. قرآن کریم نے ایک بات کو ذکر کیا ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنایا, تاکہ اس کی مزید وضاحت ہو جائے, کنیکشن اس کے ساتھ بالکل جڑ جائے اور رابطہ بحال ہو جائے. اور بالخصوص حاضر ناظر کی بحث اس دوسرے رخ کی طرف بھی آ جائے کہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے, اور حضور اپنی قبر شریف کے اندر بھی اپنی امت سے غافل. مسئلہ حاضر ناظر کی توضیح یہ ہے کہ سرکار اپنی قبر شریف میں حیات ہیں اور اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں, اپنے امتی کو. تو حاضر بمانا عالم کے ہیں, حاضر بمانا اہل سنت کا جو نظریہ ہے حاضر ناظر کا, وہ اصل میں ہے یہ کہ حضور ہمیں جانتے ہیں, حضور ہمیں جانتے, یہ مطلب ہے حاضر ناظر کا. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کی شک یہ نکلتی ہے کہ اللہ نے حضور کو یہ اختیار بھی عطا فرمایا ہے, جہاں چاہیں جب چاہیں تو اپنے جسم شریف کے ساتھ سرکار تشریف لے جائیں. یہ اس کی ذیلی ہے, یہ اس کا ضمن ثانوی باب ہے. اصل باب ہے عرض اعمال, اصل باب ہے کہ حضور امت کو جانتے. اسی کو حاضر ناظر کہتے ہیں, اسی کو بولیے, کیونکہ حاضر کا معنی ہے عالم, جاننے والا, ناظر کا معنی ہے مشاہدہ کرنے والا. تو امت کے پیشانی کو دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, امت کے اعمال کو دیکھتے ہیں, ناظر ہیں, امت کی پیشانی کو دیکھتے ہیں, ناظر ہیں, اور امت کے اعمال اور پیشانی کو دیکھ کر ناظر ہیں, اور اس تمام کو دیکھ کر آپ عالم ہیں یعنی حاضر ہیں. سمجھ گئے آپ؟ یہ ہو گیا حاضر و ناظر کا نظریہ. عموماً اس کو اتنا تفصیل سے ذکر نہیں کیا جاتا, چند ہمارے علماء جو ذکر کرتے ہیں. یہ بات رہ نہ جائے اس لیے میں تھوڑا سے وقت آپ کا زیادہ لے رہا تھا. اس کی وجہ یہ کہ آپ تک یہ مکمل عقیدہ دلیل کے ساتھ آ جائے. اب میں چند مفسرین کے اقوال بس پڑھتا چلا جاؤں گا, اور اس سے آپ دیکھیے کہ یہ عقیدہ ایک شخص کا نہیں ہے, ابن حجر اسقلانی کا, یہ پوری امت کا ہے. قرآن نے کہا سورۃ الاحزاب میں انا ارسلناک شاہدا, چلو وہی معنی لے لیں. میرے امام نے تو ترجمہ کیا حبیب آپ کو حاضر ناظر بنایا ہم نے. چلو گواہ کا معنی لے لیں, محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا. کس چیز کا گواہ؟ اعمال کا گواہ. اگر حضور ہمیں جانتے ہی نہیں ہمارے اعمال کو تو گواہ کیسے؟ اگر ہمارے کو جانتے ہی نہیں تو ہمارے اعمال کے گواہ کیسے؟ اب آئیے, آج تک 1400 صدی سے امت میں جو اس کا معنی کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں. ہماری درسی کتابوں میں ایک شرح شامل ہے تفسیر جلالین, اس کو اٹھا کر دیکھیے اس کے تحت کیا لکھا ہوا ہے. اور وہ دو جلالین ہیں, دو جلال, ایک حضرت امام جلال الدین سیوطی ہے اور ایک حضرت امام جلال الدین محلی ہیں. یہ دونوں جلال الدینوں نے مل کر جب اس تفسیر کو لکھا تو اس تفسیر کا نام ہو گیا تفسیر جلالین. تفسیر جلالین, ایک سیوطی ہے ایک محلی ہے رضی اللہ عنہما. اب آپ دیکھیے وہ اجماعی نظریہ, اور یہ درسی کتاب ہے, اور درسی کتاب کبھی مختلف ہی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ درس میں جو پڑھائی جاتی ہے اصول ہوتے ہیں, بنیادی پرنسپل ہوتے ہیں. تو شاہد کا معنی تفسیر جلالین کے اندر کیا؟ گواہ بنایا. کس چیز کا؟ الا من ارسلت الیہم, جن پر آپ کو رسول بنا کر بھیجا ان کا گواہ بنایا. جن پر آپ کو رسول بنا کر بھیجا ان کا. اب کن پر رسول بنا کر بھیجا؟ تو حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, مجھے ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا. اب یہ کوئی عقل کی بات نہیں, یہ نقل کی بات ہے اور حقیقت کی بات ہے, اس کو قبول کرنا پڑے گا. جب حضور کائنات کے ہر ذرے ذرے کے رسول ہیں تو ذرے ذرے کے گواہ ہیں. اب یہاں پر کوئی خام خیر نہیں, یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے, ہم نے کہا یہ کیسے جب مانا جاتا جب لکھا نہیں ہوتا. جب امت کے ائمہ نے بھی یہ بات لکھ دی ہے تو ضرورت نہیں, مسلمان بنو اور ایمان بالغیب لا کر سر کو جھکاؤ اور اپنی عقل کو ختم کرو اور عظمت مصطفیٰ کو قبول کرو. ایک حوالہ ایک علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ جلال الدین محلی کا. دوسرا حوالہ تفسیر بیضاوی, یہ بھی درسی کتاب ہے. قاضی بیضاوی نے اس بات کو لکھا ہے کہ شاہدہ, ہم نے آپ کو گواہ بنایا, فرمایا الا من بعثت الیہم بتصدیقہم وتکذیبہم ونجاتہم وضلالہم. یہ بیضاوی میں لکھا ہوا ہے. محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا, یہ وہ ائمہ ہے جو بنیادی امامت کا درجہ رکھتے ہیں, ان کی تفسیر میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. قاضی بیضاوی نے لکھا کہ آپ کو گواہ بنایا کس پر؟ الا من بعثت الیہم, جس پر آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا. کس چیز کی گواہی؟ بصدقہم, ان کی سچائی کی گواہی. وتکذیبہم, ہر فرض کی. بولے سبحان اللہ.
ڈھیلے نہیں بننا، ہر فرض کی حضور جہاں تک تیری رسالت ہے ہر فرض کی علمی کلی کیسے؟ میں نے کہا دیکھ الفاظ تو یہ کلیت پر دلالت کر رہا ہے، بصدقہم وتکذیبہم، جتنے ان کے سچ ہیں سب آپ بتائیں گے، وتکذیبہم ان کے جھوٹے عمل کی بھی آپ گواہی دیں گے، ونجاتہم اور ان کی نجات جس عمل پر ہوگی اس کی بھی گواہی دیں گے، وضلالہم اور ان کی گمراہی کے فعل کی بھی آپ گواہی دیں گے۔ کتنے حوالے ہوئے؟ 2، ٹھیک ہے۔ تیسرا علامہ ابن کثیر کو سنیے آپ، تفسیر ابن کثیر، وہ کہتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ کس چیز کا گواہ؟ کہتے ای للہ بوحدانیتہ وانہ لا الہ غیرہ، اس بات کا گواہ بنایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور کس کا گواہ بنایا اس کے ساتھ؟ وعلی الناس باعمالہم یوم القیامہ، ساری امت کے اعمال کا گواہ قیامت کے دن بنایا ہے کہ قیامت تک جو آپ کی امت ہوگی اس پر آپ گواہ ہوں گے۔ سنی پر اعتراض کرنے سے پہلے ان عبارتوں کا جواب مجھے دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، اب آئیے امت کی بے نظیر و بے مثال تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن جریر تبری، جس کو سب سے بڑا درجہ دیا جاتا ہے تفسیر میں بخاری کی طرح، جیسے حدیث میں ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ٹھیک ہے۔ یہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یہ قرآن کے اندر موجود ہے دوسرے پارے کے اندر۔ اس کا معنی اعلیٰ حضرت نے یہ کیا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو آپ کی امت پر نگہبان بنایا، نظر رکھنے والا بنایا، نگہبان۔ وہاں بھی کہ لیکن نگہبان سے تو اور ہماری کمر توڑ رہے ہو، یہ تو حاضر ناظر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم نے کہا یہ تو مفسرین نے یہی معنی کیا ہے۔ تفسیر عزیزی کے اندر علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ یہاں پر معنی نگہبان کا ہوگا، اس لیے کہ اللہ فرماتا علیکم شہیدا، اعلیٰ جب شہید کا صلہ بنے گا تو معنی مخالفت کا ہوگا، یعنی معنی یہ ہوگا کہ نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے خلاف گواہ بنائیں گے، اور آیت کا یہ معنی نہیں بن سکتا۔ اعلیٰ کے ساتھ اگر شہید کو اعلیٰ کو صلہ بنائے شہید کا تو خلاف میں گواہی آئے گی، اور امام المحدثین، امام المفسرین، امام اہل سنت جگر گوشہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر عزیزی دیکھیے، فرمایا اعلیٰ کو اگر صلہ بنائے تو اس کا شہید کا تو معنی الٹا ہو جائے گا، اور تفسیر یہ نہیں بنے گی، تو معنی رقیب پکڑنا پڑے گا، اور رقیب کہتے ہی نگہبان کو ہے۔ تو امام احمد رضا کا ترجمہ بالکل گرامر کے مطابق ہے، بالکل گرامر کے مطابق ہے، کیونکہ اگر اعلیٰ کے ساتھ شہید کا ترجمہ کریں گے تو معنی بدلے گا، کیونکہ اعلیٰ ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے۔ اعلیٰ علیکم شہیدہ یعنی آپ کی امت کو الٹا ٹنانے کے معاملے میں آپ کو گواہ لائیں گے نہیں، بلکہ یہاں پر معنی یہ بنے گا آپ کی امت کو نجات دلانے میں آپ کو گواہ بنائیں گے۔ تو نجات دلانے میں گواہ بانا معنی ٹھیک ہے، اور اس میں رقیب پوشیدہ اور محذوف مانا جائے گا، اور رقیب کا معنی نگہبان جو ہمیشہ دیکھ رہا ہو، یہی معنی فاضل بریلوی نے کنز الایمان میں کیا ہے، محبوب آپ کو آپ کی امت پر ہمیں نظر رکھنے والا نگہبان بنایا ہے۔ اب دیکھیے ابن حجر اسقلانی حضرت امام ابن جریر تبری کیا لکھتا ہے، توجہ رکھیے اس پر۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، حدیث لاتے ہیں، فرماتے بما عملتم او فعلتم، کس چیز کی نگہبانی؟ جو امت کرے گی، جو وہ عمل کرے گی، بما عملتم او فعلتم، جو امت عمل کرے گی اور جو کام کرے گی، سب کی گواہی قیامت کے دن دیکھ کر مصطفیٰ دیں گے۔ تفسیر عزیزی کا ایک جملہ اور سنیے یہاں پر، آپ بولے سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ سارا پڑھنے کا سبب آپ کو ہے، تھوڑا سے صبر رکھیں۔ جو جانا چاہے میرے دوست جا سکتا ہے، اگر اس کو کوئی کام ہے جا سکتا ہے، بالکل ہم اس کو دعا میں شریک رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ 1-2 حوالے اگر آپ شریک ہو کر اس کو سنیں، بعید نہیں کہ آج کی مجلس ہمارے لیے یقین اور مغفرت کا باعث بنے گی، کیونکہ کوئی اپنے باپ کی تعریف نہیں کر رہا، سب آمینہ کے لال کی تعریف کر رہا ہے، اور سب کہہ رہے ہیں سکہ چلے گا، مل کر کہیں سکہ چلے گا، کس کا؟ آمینہ کے لال، سکہ چلے گا، فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ چلو ہم تو دیوانے، بات لمبی ہوگی اور متن صرف سناتے ہیں۔ تفسیر عزیزی اٹھائیے، ادھر علامہ امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز کسی ایک مفسر کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جو حوالے میں کوٹ کر رہا ہوں، اس میں وابیوں کے بھی حوالے، لیکن وہ نہیں پڑھ رہا، صرف مسلم ائمہ کے حوالے پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ تفسیر عزیزی کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں وَيَكُونَ رسول علیکم شہیدہ کے تحت فرماتے یعنی باشد رسول شما بر شما گواہ زیرا کے او مطلع اس بنور نبوت بر رتبہ ہر متدین بدین خود کے در قدام درجہ ای دین من رسیدہ، فرماتے یعنی تم
تمہیں حبیب ہم نے سب پر گواہ بنا کر بھیجا، کیونکہ آپ نور نبوت کی وجہ سے زرا کے، کیونکہ آپ زرا کے او مطلع، اس لیے کہ حضور جانتے ہیں بنور نبوت، نور نبوت کے ذریعے برتبائے ہر متدین، ہر دیندار کے رتبے کو۔ تو نکلے تو ہم کیا کریں، ورنہ تو امت نے لکھا کہ ہر دیندار کے رتبے کو حضور جانتے ہیں کہ خود کے در قدام درجہ ای دین من رسیدہ، کہ کس وجہ سے یہ بزرگی پا رہا ہے، اس دیندار کو بھی جانتے ہیں، جس نیکی کی وجہ سے اسے درجہ مل رہا ہے مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نہیں لکھ رہے، یہ تو اعلیٰ حضرت سے پیچھے سب لکھ رہے ہیں، سب کو جمع کر کے اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں لکھ دیا ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز لکھ رہے ہیں محدث دہلوی، اور آگے سنیے کیا لکھتے ہیں، وہ حقیقت ایمان اونچیست، اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ وہ حجاب کے بدا اس ترقی محجوب ماندہ اس مدامس، اور یہ کہ وہ جو حجاب اس کے عمل اور ترقی سے جو اس کو روک رہا ہے وہ برائی کیا ہے اس کو بھی حضور جانتے ہیں۔ پس اومی شناست گناہان شمارا، اور وہ تمہارے ہر گناہ کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ درجات ایمان شمارا، اور تمہارے ایمان کے ہر درجے کو جانتے ہیں۔ وہ اعمال و نیک وہ بد شمارا، تمہارے ہر نیک و بد و اعمال کو جانتے ہیں۔ وہ اخلاص و نفاق شمارا، تمہارے اخلاص اور منافقت کو بھی جانتے ہیں۔ سرفراز گکھڑوی کہتا ہے حضور منافقوں کو نہیں جانتے، میں نے کہا نہیں، وہ تو نہیں نکل بچ سے، یہ امام اہل سنت نے لکھ دیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں وہ اخلاص و نفاق شمارا، تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے، دلوں میں جو ایمان ہے مصطفیٰ ایسے روشن ضمیر ہے کہ قبر مقدسہ میں رہ کر نور نبوت سے تمہارے دل کے ایمانوں کو بھی جانتے ہیں اور دل کے نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ وہ لہذا شہادت او در دنیا بحکم شرع در حق امت مقبول و واجب العمل است، اسی لیے دنیا و آخرت میں آپ کی گواہی مقبول و واجب ہے۔ کیوں کہ ان سے چھپائی کچھ نہیں ہے، چھپائی کچھ نہیں ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا۔ ایک حدیث سنیے اس پر آخری، اور یہ حدیث جو حضور کی خود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث مجموع زوائد کے اندر موجود ہے۔ اس کے بارے میں علامہ حسمی نے لکھا رواہ بزار و رجالہ رجال الصحیح، اس حدیث کے سارے راوی بخاری مسلم کے راوی ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں، صحیح کے راوی ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ فرما ان للہ ملائکۃ، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں سیاحین جو سیر کرتے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ ابھی دیکھو یہاں ہے بھائی، ہمارا سلام ضرور کہنا ہے آپ نے، دیکھ لو ہمارے چہرے اچھی طرح سے، ہاں، اور جانا ہے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے، یہ منہ دکھانے کے لائق نہیں، لیکن جب ذوق اور مرتبہ اور شفقت دیکھتے ہیں تو پھر ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، ہم بھی اپنا منہ اٹھا کر کہیں گے یا رسول اللہ نگاہ کرم ہم جیسے کالے چہروں پر بھی ڈالیے تاکہ آپ کے نگاہ کرم کی خیرات سے ہمارے چہرے اور دل منور و مستریح ہو جائیں۔ فرشتے یہاں موجود ہیں، مومنو تم غیب پر ایمان رکھنے والے ہو، سستی اتارو، کاہلی اتارو، تقریر سے تھکو نہیں، بیدار اور تندو، تیز اور بیدار ہو جاؤ۔ اب نجات کی بات آ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں، شاہ عبدالعزیز نے کہا ہر چیز کو حضور جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیر کرتے ہیں، زبان رکھنی نہیں چاہیے سبحان اللہ سے، سبحان اللہ۔ یبلغون عن امتی السلام، میرا امتی سلام پڑھتا ہے تو فوراً پہنچا دیتے ہیں۔ وَيُحَدَّثُ لَكُمْ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم، میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ جو میلاد میں حیات اور ممات کا جو ڈرامہ چلاتے ہیں نا، ان کا بھی جواب یہاں پر آ گیا۔ فرمایا میری حیات بھی بہتر ہے، میری وفات بھی بہتر ہے، جاؤ۔ کہ 12 کو حضور وفات کر گئے اور آپ جو جشن منا رہے ہیں، میں نے کہا دونوں خیر ہے، دونوں خیر ہے۔ ابھی شیعہ اگر 10 محرم کو ماتم کر رہا تھا تو اس کو کہہ رہا تھا امام حسین کو تو انتقال کیے ہوئے 1400 سال ہو گئے، ابھی تم ماتم کر رہے ہو، تو میں نے کہا یہ تو نے خود، اور کہہ رہا تھا جی سوگ جو ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے، 12 ربیع الاول کو سوگ ہوگا۔ میں نے کہا سوگ موگ اپنے گھر میں رکھو، مصطفیٰ کا ہمیشہ میلاد ہوتا ہے، اور اگر وفات بھی ہے تو وہ بھی خوشی ہے۔ کیسے دیکھیے حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم، حضور کے الفاظ ہے میری حیات بھی تمہارے لیے خیر، بھلائی، شفقت اور بھلائی، خوشی خوشی ہے۔ کیسے؟ تحدثون ویحدث لکم، تم مجھ سے دینی مسئلہ پوچھتے ہو، میں تم مجھ سے دینی مسئلہ پوچھتے ہو اور میں ان دینی مسئلوں کو تم سے بتا دیتا ہوں۔ وفاتی خیر لکم، اور میری وفات اور میرا قبر میں جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیسے؟
فرمایا کہ اس لیے کہ تعرض علی اعمالکم، یہ بھی حدیث ہے، دیکھیں ابھی تو آپ نے مفسرین کو پڑھا نا، اب یہ حضور کی صحیح حدیث ہے. فرمایا میری وفات تمہارے لیے اس لیے بہتر ہے کہ میری قبر میں تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. حضور پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، جو نیکیاں دیکھتا ہوں نا تمہاری مسجدوں میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہو، تو میں پھر اللہ کی تعریف کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا فیض میری امت تک پہنچ رہا ہے. وما رأیت من شر، اور جب کوئی برائی اور گناہ میں دیکھتا ہوں تمہارے تو استغفرت اللہ لکم، قبر میں بیٹھے بیٹھے تمہارے لیے شفاعت کرتا ہوں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اس روایت کو حضرت امام حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر نقل کیا اور فرمایا رواہ البزار ورجال الصحیح، اس کو امام بزار نے نقل کیا ہے اور اس کے روات جو ہے رجال الصحیح ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر منور کے اندر رہ کر امت کے اعمال کو ملاحظہ کرتے ہیں. اس پر میں 30 دن یہ حوالے پڑھ سکتا ہوں، لیکن بس ابھی آدھے گھنٹے زیادہ لیا میں نے آپ کے سامنے، صرف اس لیے کہ اتنی بات آ جائے، شک آپ کو پہلے بھی نہیں تھا لیکن دیوار ذرا اور مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک واقعہ سنیے آخر میں کہ حضور آتے کیسا ہیں. میرے آقا آتے کیسا ہیں مجموعہ، اور میں وہ اپنے آقا امام اہل سنت سے بتاؤں گا، شاہ عبدالعزیز محدث سے دہلوی سے. دیکھیے کہتے تم ہر ایک کو امام کہتے ہو، میں نے کہا جو مصطفیٰ کے ترانے گاتا وہ امام تو ہوتا ہے، وہ امام تو ہوتا ہے. اور کون ہوتا ہے؟ چور تو تم ہو، چور تو تم ہو جو عظمتوں کو چراتے ہو اور عظمتوں کا انکار کرتے ہو. امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث سے دہلوی یہ واقعہ سنے دل کے دریچے کھل جائیں گے. رات کو چھپ چھپ کے درود پڑھو اور اس واقعے کو یاد کرو. اللہ اکبر. پھر دیکھیں رمضان کی راتیں دیدار مصطفیٰ کے لیے بہت مؤثر ہوتی ہیں. ہاں یہ مشاہدہ ہے، یہ راتیں کیونکہ روحیں پاک ہوتی ہیں، آپ کا جسم پاک ہوتا ہے، تطہیر ہوتی ہے، اور بالخصوص فجر سے پہلے کا وقت یا فجر سے متصل کا وقت یہ میرے آقا کے خواب میں آنے کا وقت ہوتا ہے. بڑی پاکیزگی کے ساتھ اپنے رمضان کا آپ اہتمام کریں اور اس کا خیال کریں، اور ایسی محفلوں کو چھوڑے نہیں. 11 مہینے آرام کرنا ایسی محفلوں کو، تاکہ جوش بڑھتا رہے بڑھتا رہے، اور یہ جوش آپ کو اٹھا کر پھینکے سیدھا گنبد خضرا کے پاس، ہاں لے جائے روح اڑا کر جناب آپ کو وہاں پر. یہ آنکھ بند ہو تو یہ دل کی آنکھ کھلے، تو یہ دل کی آنکھ حضور کے ذکر کو سننے سے شروع ہوگی. اب آپ سنیے اس بات کو، مجموعہ کمالات عزیزی کے اندر موجود ہے میرے آقا آتے کیسے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دہلی کی جامع مسجد میں نماز تراویح پڑھا رہے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی مسجد دہلی میں نماز پڑھا رہے ہیں. سردی کی راتیں، کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں. مجموعہ کمالات عزیزی چھاپا بھی انہوں نے، لیکن بیان ہم کریں گے کیونکہ انہوں نے بزرگوں کا نام چندے کے لیے لیا ہے، ہم نے دنیا و آخرت دونوں کے لیے کیا. ان کے نام سے دنیا میں بھی جیبیں بھر جاتی ہیں، ان کے نام سے، ان کا نام لینے سے دنیا میں ہی ہے. میرے والد ایک جملہ کہتے تھے، ان کے ناموں سے اس پار یہ نظارہ ہے تو اس پار کیا ہوگا. تو آپ ذرا غور سے اس بات کو سنیے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں. تراویح ہونے والی ہے بالکل جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ امام اقامت کہی جائے گی، اب صفیں لگی ہوئی ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، اور شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے ہیں، اہل سنت کے امام ہیں. اعلیٰ حضرت سے پہلے ان کو مجدد کہا گیا ہے، کیونکہ پہلے گزرے ہیں شاہ صاحب. تو مصلی پر بیٹھے ہیں، سردی کی راتیں، کھڑکیاں بند، دروازہ بند، نماز کا وقت قریب ہے. ہماری طرح نہیں ہے وہاں کے لوگ کے بعد میں بھاگ بھاگ کے جماعت میں شامل ہو جائیں. شاہ صاحب جیسی ہستی جس مسجد کے اندر ہو تو لوگ پہلے کہتے ہیں کہ پہلے پہنچے صفوں کو نہ چھوڑیں، تاکہ تکبیر اولا نہ نکل جائے اتنے عظیم ہستی کے پیچھے، کہ کسی کے پیچھے پڑھیں تو قبول ہو یا نہ ہو، ان کے پیچھے تو ضرور قبول ہوگی. اس لیے ہر بندہ شاہ صاحب کے پیچھے اس نیکی کے حرص میں جمع ہو. مسجد بھری ہوئی ہے، سردی کی راتیں، دروازہ بند، کھڑکی بند، اس لیے کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. مصلی پر شاہ صاحب موجود ہے، صفیں لگی ہوئی ہیں، دروازہ کھلتا ہے مسجد کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد کا دروازہ کھلتا ہے. مسجد بڑی ہے، ایک شخص آواز میں بات کرتے ہیں تو پوری مسجد آواز سے گونج جاتی ہے. فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز آ گئے، بولیے نا سبحان اللہ. دروازے پر جو آدمی آیا اس نے دروازہ کھولا. میرے آقا آتے کیسے ہیں دیکھیں ذرا. مجموعہ کمالات عزیزی کے اندر موجود ہے. بھابیوں تم کو ماننا پڑے گا یہ بات، اس لیے کہ مسلم بزرگ ہیں ہمارے یہ، اور تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے. دروازہ ایک آدمی کھولتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی آ رہی ہیں، لوگوں نے دروازے اس لیے بند کریں کہ سردی نہ لگے، لیکن وہ آواز جب آتی ہے دروازہ کھلنے کے ساتھ، ایک شخص نمودار ہوتا ہے، امامہ سر پر ہے، بڑا منور چہرہ ہے، بڑا خوبصورت لباس ہے، اور خوشبو ان کے جسم سے مہک رہی ہے.
اور آواز دیتے ہیں سبحان اللہ، دیکھیں رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، دروازے پر آواز دیتے ہیں شاہ عبد العزیز ہیں، لوگ مڑ کر دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کے جسم میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے، سردی ختم، گرمی آ جاتی ہے، چہروں سے سوال کرتے ہیں کون؟ تو ان کو دیکھ کر کہتے ہیں ابو ہریرہ ہوں، دہلی کا واقعہ ہے سنیو، فرمایا ابو ہریرہ ہوں، مجھے کہا دیکھ کر آ صفے لگی کہ نہیں لگی؟ رسول اللہ نے کہا میں آ رہا ہوں، قرآن خود سنوں گا۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کریم کا، ایسے آتے ہیں میرے آقا، سبحان اللہ، ایسے آتے ہیں میرے آقا۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے اتنا وقت دے دیا، بلکہ آج درس کا وقت دگنا ہو گیا، اللہ اجر کو دگنا کر دے، اللہ تسلی اور اطمینان کو دگنا کر دے۔ ہرگز میرا مقصد نہیں تھا کہ اتنا وقت آپ کا لیتا، لیکن یہ بحث پھر آدھی اگر رہ جاتی تو کل اس کا تسلسل نہیں بنتا، اور میں اس پر جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا سب ثواب میں آپ کی روحوں کو پیش کرتا ہوں، آپ کی ذات کو پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اثار فرمایا، اور اس وقت لائیو جو ہمیں پوری دنیا سے مسلمان سن رہے ہیں انشاءاللہ ان پر اب آئیے، جو ہم نے پڑھا اس ثواب کو جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے، اب آپ کو میں ترغیب دیتا ہوں کہ اب اس کو آپ سیدہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ میری ماں کی عزت ان کے قدموں میں گزر، ان کے خادماؤں میں، ان کی کنیزاؤں میں، ہماری بیٹیوں کی، ہماری ماؤں کی عزت سیدہ کے کنیزاؤں کی کنیزاؤں کے قدموں میں ان کی جوتی کی دھول پر قربان ہو۔ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ زکیہ رضیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں ایک دفعہ فاتحہ پڑھیے، اور خاص طور پر ہمارے جس بھائی نے یہ آج نیاز کا اہتمام کیا ہے سیدہ کی نسبت سے جو بھی کیا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نیتیں ہوتی ہیں، اللہ اسے اہل بیت کا وافر حصہ عطا فرمائے، کرم کا حصہ عطا فرمائے، اور آپ ہدیہ پیش کیجئے ان تمام نیکیوں کا، اور دل سے بڑی محبت کے ساتھ دور کھڑے ہوتے ہوئے، قریب نہیں دور کھڑے ہوتے ہوئے، اس در پاک سے دور کھڑے ہو کر، سیدہ کا رتبہ یہ ہے کہ جب میدان محشر سے گزریں گی تو رب کا منادی کہے گا او پارساؤں گردنیں جھکاؤ، بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہی ہیں، تو بڑے بڑے پارسا اپنی گردنیں جھکائیں گے، تو بہت دور کھڑے رہیے، اور دور کھڑے رہ کر وہ جو ان کے تربت اقدس سے اٹھنے والی نور کی شعائیں فضا میں پھیلی ہوئی ہے اور کائنات کو منور مستنیر کر رہی ہیں، اس کو اپنے قلب کی طرف دعوت دیتے ہوئے بارگاہ سیدہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیجئے، اور کہیے کہ والد گرامی اور اپنے ابا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے گا کہ ہم اہل بیت کو بھولے نہیں ہیں، ہم آپ کے خاندان کو نہیں بھولے، ہم آپ کے اہل بیت کو نہیں بھولے، تو لہذا اب آپ کرم فرمائیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کبھی ایسے اہتمام نہیں کرتے، اپنی ماں اور باپوں کے لیے ایسے اہتمام نہیں کرتے، آپ کے اہل بیت کے لیے کر رہے ہیں۔ سیدہ سے یہ بھی عرض کیجیے گا الفاتحہ، اور یہ فرشتے موجود ہیں ابھی آپ کے سروں پر لے جائیں گے پیغام اٹھا کر، لہذا نیت پاکیزہ، دل میں شائستگی، بڑے روب اور محبت کے ساتھ الفاتحہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم بحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وبحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر وبحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نور کو دعوت دیتے ہوئے پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اعلان یہ بھی سماعت فرما لیجئے، کل پروگرام وہاں کل کا درس موقوف رہے گا، ذرا 1 منٹ تشریف رکھیں، 1 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے، بلکہ چند سیکنڈوں کے لیے تشریف رکھیں۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. کل کی نشست ہماری رہی جس میں مختلف عنوانات سے قرآن کریم فرقان حمید کے تحفظ کے سلسلے کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی گئی اور موضوع عنوان ہمارا جو تھا وہ یقیناً اس حوالے سے ہی تھا کہ کلام مجید فرقان حمید جو ہے وہ ہر شک اور ہر ریب اور ہر قسم کے ان معاملات جو تشکیک پیدا کرتے ہیں اس سے عقلاً بھی منزہ اور پاک ہے اور نقلاً بھی. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے جو طریق ذکر فرمائے ہیں عقل بھی اس کی مقر اس کا اقرار کرنے والی ہے اور نقلاً بھی وہ چیز بڑے ثبوت کے ساتھ نقلاً بعد نقل ہم تک پہنچی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر جس محبت و عقیدت اور بشارات کی بارش فرماتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت اس کے حفظ اور اس کو پڑھنے کی طرف رغبت اور شغف دلائی ہے وہ یقیناً کثیر احادیث کے اندر ہے، لیکن وقت کے اختصار اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کے عنوان سے ہم چند احادیث اس کے ضمن میں ذکر کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان احادیث سے جو دیگر مسائل مستنبط ہوتے ہیں نکلتے ہیں اس کی طرف بھی ہم آہستہ آہستہ اشارہ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے ہو یا ہمارے نظریات ہماری شرعی ضروریات کے حوالے سے ہو. ہم اس طرف خاص توجہ آپ کی لے جاتے ہیں تاکہ قرآن کریم کے مقاصد اور مفاہیم کا ہم ایک مکمل احاطہ کر سکیں. اس موضوع کے ضمن میں نے کل کی موضوع میں بھی ذکر کیا تھا اور بچوں کو میں نے موضوع دے دیا، جو ہمارے بچے ہیں جو اس کو تیار کرتے ہیں، کہ قرآن دعویٰ دلیل مصطفیٰ. یہ پہلے 2 دن کے موضوعات اور عنوان میں نے دے دیے تھے اور اس کے بعد کل کے نشست کے حوالے سے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ غالباً تعلیم قرآن اور انداز مصطفیٰ، یہ کل کا عنوان ہم نے رکھا تھا. گفتگو کا خلاصہ دیکھنے کے بعد کہ کس عنوان سے گفتگو ہوئی، کہ سرکار نے کس انداز اور کس طریق اور کس نہج کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو محفوظ کرنے کا پورا ایک دستور تیار فرمایا. کثرت کے ساتھ آیات نمازوں میں پڑھی جاتی تھی، اس کا ذکر آگے آئے گا مزید. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ جو قرآن کا شوقین ہوتا، قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ اس طرف راغب ہوتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے دوسروں پر فضیلت دیتے ہیں. انشاءاللہ آگے حدیث آ رہی ہے بخاری کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عنوان سے بھی ذکر کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمایا
جو حضرت عثمان سے عثمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی موضوع ہے کہ قرآن کو سیکھنے سے کیا مراد ہے اور قرآن کو سکھانے سے کیا مراد ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو لیا ہے اور اس کے تحت جو محدثین اور ہمارے ائمہ نے اس کی تشریحات ذکر کی ہے وہ یقیناً سننے کے حوالے سے ہے، اور قرآن کی تعلیم اور اپنے مزاج کو میچیور اور اپنے آپ کو مزید سنجیدہ کرنے کے حوالے سے بہت اہم موضوع ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گا۔ آج بھی چند قیمتی باتیں میں آپ کی خدمت میں منتقل کرنا چاہوں گا، اور یہ ہمارا کوئی جوشی مطالعہ نہیں بلکہ اکابر نے اس کو جمع کیا ہے۔ ہمیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے قرات کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ آپ اس کو سماعت کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اسی کے فضل سے اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت واسقہ سے کہ الحمدللہ چند احادیث مزید آئیں گی، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس قسم کی ابحاث ضمناً اس کے اندر بڑی محبوب ابحاث ذکر کی جائیں گی جو ہمارے عقیدے کے حوالے سے بہت ضروری ہوگی۔ تو حضور کا انداز رہا ہے کہ ایسا انداز اختیار کیا آقا نے کہ جس سے قوم مکمل طور پر قرآن سے متمسک ہو گئی، جڑ گئی۔ سرکار نے تلاوت پر بہت زیادہ بشارت عطا فرمائی، حفظ پر بہت زیادہ بشارت عطا فرمائی، قرآن سے رغبت رکھنے والوں کے، جس طرح حضرت عثمان بن عاص کا میں نے کل ذکر کیا طبرانی معجم الکبیر سے، 10 سال کے لگ بھگ وہ صحابی ہیں، لیکن قرآن کا شوق تھا تو سرکار نے ان کے جماعت میں بوڑھے صحابہ پر ان کو امیر بنا دیا تھا۔ تو یہ صرف اس لیے تھا میرے دوستوں کہ قرآن کی طرف رغبت بڑھے۔ ہم بالتدریج اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اگر آپ شروع سے ہمارے موضوع کو سن رہے ہیں تو ہم قرآن کے دعوے، اس کی انفرادیت کے ساتھ اب اس کے تحفظ کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں چند احادیث کی طرف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ احادیث کیا ہے اور اس کے ضمن جو مسائل نکل رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ بڑے قابل توجہ ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ جس طرح کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو بھی قائم فرمایا کہ حضور خود اپنا قرآن کسی کو سنائیں، اور اس سنت کو بھی قائم فرمایا کہ کوئی حضور کو آ کر سنائے، تاکہ یہ بھی سنت بن جائے اور ہر شخص جو رتبے میں بھی بڑا ہو تو قرآن کی محبت اور چھوٹوں میں قرآن کی رغبت کو ڈالنے کے لیے اور چھوٹوں کو تلاوت کا ڈھنگ سکھانے کے لیے اس کے لیے آر اور ننگ اور شرم نہ ہو، بلکہ برملا وہ حضور کی سیرت اور سنت سے اپنے آپ کو معمور اور مستنیر کرے اور فیض یافتہ کرے، اور چھوٹوں کے سامنے کہہ کہ دیکھو میں تم کو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں اور تم سنو میں کیسا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ایک تو اس میں یہ نسبت ہے کہ چھوٹوں کو پڑھنے کا طریقہ اور ڈھنگ آ جائے ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ بندوں کی ذات اور مرتبے فنا ہو جائیں اور صرف قرآن کے حصول کا مقصد جو ہے وہ مرکزیت حاصل کر جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ کل میں نے عرض کیا مسلم شریف سے یہ روایت مبارکہ کہ حضرت ابی بن کعب کو حضور نے بلایا اور قال یا ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، رب نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ قال اللہ سمانی لک، یا رسول اللہ کہ اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو کہا؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا، کل یہ روایت گزری ہے، تو قال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سماک لی، ہاں اللہ نے تیرا نام مجھ سے لیا اور مجھ سے کہا کہ ابی بن کعب کو آپ قرآن سنائیں، سورہ بینہ سنائیں۔ اور سورہ بینہ اس لیے ذکر کی ہے، اس کی ایک الگ تشریح ہے، ہر مسئلے کی طرف جائیں گے تو پھر پورا 30 دن صرف اسی پر نکل جائے گا۔ سورہ بینہ اس لیے کہ اس میں اصول اور فروع دونوں بیان کر دیے گئے۔ سورہ بینہ کا اگر آپ ترجمہ بھی دیکھیں اور کنز الایمان سے اس کا معنی اور اس کی تفسیر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یہ جو سورت شروع ہو رہی ہے سورہ بینہ، اس میں عقائد اور نظریات بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو ضروری ہیں اہل کتاب سے متعلق، ہمارے سے متعلق، اسلام کا صحیح تصور، اسلامی نظریات کی صحیح تصویر، اس کے بعد اعمال کی بھی بات کر دی گئی، تو اصول اور فروع دونوں اس صورت مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ تو حضور نے اس چیز کو سنایا تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا آپ سے؟ سرکار نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ فجعل ابی یبکی، تو حضرت ابی اس عظمت کو دیکھ کر گویا کہ رونے لگے اور زار و قطار رونے لگے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ اپنے محبوب سے میرا نام ذکر کیا کہ محبوب ابی سے قرآن سنائیے۔ اس پر میں نے کل ضمن ذکر کیا تھا، ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ حضور فضل و مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہیں اور حضرت ابی بن کعب کو سرکار نے قرآن سکھایا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ تاکہ ابی پڑھنا سیکھ لیں،
یہ قرآن کس طرح پڑھا جائے گا. ایک تو یہ تعلیم کا گوشہ ہے، دوسرا وہ رغبت اور حرص اور محبت پیدا کرنا ہے. اور اس سے پتا چلا، علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں جو صحابی جو تجوید اور قراءت کے اندر بہت تفوق کا درجہ رکھتے تھے، ان میں فائق درجے پر حضرت ابی بن کعب فائز تھے کہ اللہ نے ان کا نام لے کر فرمایا کہ یہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے. تو محبوب اس کی مزید تربیت کیجئے اور ابی کو قرآن کی آیت سنائیے. اب آئیے آگے چلتے ہیں. ایک روایت میں نے مسلم سے یہ بھی پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے خود بلایا، فرمایا ابی ذرا مجھے قرآن تو سناؤ. تو ابی بن کعب نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی. پہلے تو یہ کہا کہ حضور میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں، قرآن تو خود آپ پر اترتا ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں، آج میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی میرے سامنے قرآن پڑھے اور میں اس کی سماعت کروں. تو اس سے ایک وہ ہے کہ تم پڑھتے کیسا ہو یہ میں دیکھ لوں، وہ تعلیمی درجہ جو حضور کا ہے، معلم کا، ایک وہ ہے. دوسرا یہ کہ قرآن کی مرکزیت آ جائے اور بڑے کو چھوٹے کے دل میں قرآن کی عقیدت کو ڈالنے کے لیے اور اس کے رتبے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اس سے کہے کہ تم پڑھو میں سنتا ہوں، تاکہ اس کے اندر قرآن کا شوق اور محبت اور بڑھے. قرآن کا شوق اور محبت اور بڑھے. دیکھیں حضور قرآن کیسے سکھا رہے ہیں. اور میں یہاں پر ضمن ایک بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے اندر جو قرآن پڑھانے کا جو طریقہ ہے اللہ ماشاء اللہ کچھ درست ہے، باقی تو اللہ ہی حافظ ہے. کیوں؟ میں اس لیے عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ بات، میں نے کئی دفعہ بھی عرض کیا، حضور کا یہ انداز آپ دیکھیے. یہ اس لیے ہے کہ ایک بچہ اگر اسکول جا کر پڑھتا ہے وہ عصری علوم میں انتہائی مشکل علوم پڑھتا ہے لیکن بڑے شوق سے پڑھتا ہے. اگر آپ گھر آئیں اور اپنے بچے سے یہ کہیں کہ جاؤ ذرا کوئی اپنے اسکول کی کوئی کتاب لے آؤ، اسکول میں تم نے کیا پڑھا ہے وہ لے آؤ، تو وہ خود جو ہے وہ ریاضیات میتھس جیسے سبجیکٹ کو لے آئے گا جو بڑا مشکل ہے، لیکن بڑے خوشی سے آپ کو سنائے گا. لیکن اگر آپ اس کو بولو قرآن لاؤ تو نہیں لائے گا. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ اس کو ڈانٹو گے لاؤ قرآن، میں قرآن سننا چاہتا ہوں، نہیں لائے گا. کیوں؟ اس میں معلم کا دخل ہے. اس میں معلم کا دخل ہے. معلم بچے کے اندر رغبت پیدا کرے کتاب کی. وہ ایک عورت جو 7 سبجیکٹ پڑھاتی ہے اس کے پڑھانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو کتاب سے محبت ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے قاری صاحب، ہمارے امام صاحب کو پڑھانے کا ڈھنگ نہ آنے کی بنا پر وہ بچے کو چابیوں سے ڈنڈوں سے مار کر اتنا متنفر کر دیتے ہیں کہ بچہ انگریزی کی کتاب تو اٹھا لے گا لیکن قرآن نہیں اٹھائے گا. اور یہ آپ دیکھیے کہ یہ روش اتنی بگڑ جاتی ہے کہ ہم والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے کو قرآن سے محبت کروائے، لیکن معاذ اللہ اس بچے کے دل میں سب سے زیادہ نفرت جس کتاب کی بیٹھتی ہے وہ قرآن ہوتا ہے، صرف معلم کے غلط سلوک کی وجہ سے. معلم کی بولیے غلط سلوک کی وجہ سے. اس سے مشکل کتاب، قرآن تو آسان ہے، اس سے مشکل کتاب وہ عورت پڑھا رہی ہے لیکن بچہ پہلے سے اپنی ٹیچر کے آنے سے پہلے کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے، وہ اشتیاق ہے، بچے کے مزاج پر اتر کر اس کو پڑھانے کی وہ رغبت ہے. تو یہ قرآن حضرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہاں دیکھیے حضور نے وہی انداز دیا کہ آؤ بھائی میں ذرا آؤ ذرا ابن مسعود میں تمہارا قرآن تو سنوں. تو یہ تدریسی انداز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحمت فرمایا، تنقید اس میں نہیں فرمائی بلکہ جو ان کا درجہ ان کا لیول ہے مکمل اس کا لحاظ کیا. پڑھ کے بھی سنایا کہ اس طرح پڑھا جائے گا اور ان سے بھی سنا تاکہ ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہو اور بچے کے اندر رغبت ہوتی ہے. اور بچے کو پڑھانے کے لیے اسی لیے دیکھتے ہیں کہ آج تو تدریسی علوم بھی ترقی کر گیا ہے. صرف یہ نہیں کہ عصری تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی بھی شخص کسی ادارے میں معلم لگ جاتا ہے، نہیں، اسے باقاعدہ کورس کرنا پڑتا ہے کہ تدریسی انداز کیا ہے، پڑھانے کا انداز کیا ہے. ہمارے پاس سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے بس حافظ قرآن ہو گیا، مسند پر آ گئے ابھی وہ حفظ کرا رہے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھ گیا مسند پر آ گئے ابھی وہ ناظرہ کروا رہے ہیں، تجوید انہوں نے اپنے استاد سے پڑھ دی مسند پر آ گئے ابھی قرات پڑھا رہے ہیں. اور رویہ ایسا ہے کہ اللہ اکبر کہ جو اخلاق استاد سے سیکھنا چاہ رہا ہے، اگر یہ اخلاق ہے تو پھر تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ اخلاق ہے تو گھمنڈ کس کو؟ اس سے زیادہ قابل وہ پروفیسر دوسرا ہوگا لیکن اس کی گردن جھکی ہوگی، لیکن ہماری قاری کی گردن کے اندر سریا ہوگا وہ جھکے گا نہیں. تو یہ انداز تبدیل کرنا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تاکہ اب وہ دور نہیں ہے. بچوں کے اندر قرآن کے شوق کو ابھارنے کے لیے استاذ کو نرم ہونا پڑے گا، شفیق ہونا پڑے گا، باپ جیسی محبت لانی پڑے گی. تو لہذا سختی پھو پھاں کر کے آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں. آپ اس بات کو سمجھیے قاری صاحب، آپ اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں. تو لہذا تدریسی نظام جو تباہ ہوا ہے
اس وجہ سے بچے حافظ تو بن جاتے ہیں، ماں باپ کے ڈر سے پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن اگر ان کی دل کی بات سنی ہے تو دل میں وہ محبت قرآن کی اتر نہیں پاتی جو اترنی چاہیے، کیونکہ اس میں دخل یا تو گھر کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے یا استاد کے رویے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ لہذا ہم اب تیسری مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تربیت کے حوالے سے میں نے تنقید نہیں کی، نقد برائے تعمیر ہے۔ یہ شفقت کا انداز ہونا چاہیے بچے کے اندر، جس طرح کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے